اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب جو سوالات جو آپ میں لاسٹ ٹائم جو سوالات آئے ہیں اس میں سے میں نے ایک سوال کو اٹھا کے تقریر کے صورت میں بدل دیتی ہوں۔ جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہم تقریر کرتے ہیں نا، تو اس میں سے میں نے اس ایک سوال کو اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پوزیٹیوٹی اختیار کرنا چاہے تو کیسے کریں؟ کیا راستہ ہے تو ہم پوزیٹیو ہر وقت پوزیٹیو ہی سوچیں، ہماری سوچ پوزیٹیو بن جائے، نیگیٹو نہ ہو، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی کامیابی کا بہت بڑا راز ہے، پوزیٹیوٹی۔ اور ہمارا موضوع چل رہا ہے پہلے دن سے کامیابی کا راز۔ ہم نے اس وقت سورہ لیل کو لیا تھا کہ 10 آیتوں کو ہم نے اٹھایا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ کامیاب کون، ناکامیاب کون، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں۔ آپ کو سب کو یاد ہے کہ تقوی اور فی سبیل اللہ انفاق، اللہ کے راہ میں عطا دینا، عطا کرنا، دینے والا ہاتھ ہو، تو یہ کامیابی کا راز ہے۔ یہ دو صفات بھی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جزا پہ یقین، صدق بالحسنی، جزا پہ یعنی اللہ کے طرف سے عدل و انصاف کا مالک ہے، بلکہ تفضل ہے، جو ہر نیکی کا کئی گنا جزا دیتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے، تو انسان تقوی کی منزل اور انفاق فی سبیل اللہ کو انجام دیتا جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، ایک سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا درس چلا تھا، آہستہ آہستہ میں آئے، پھر مسئلہ آیا کہ شریک حیات کا انتخاب، یہ بھی ایک کامیاب زندگی گزرتے اگر ہم نے شریک حیات کا صحیح انتخاب کیا ہے، جس کے لیے اسلام نے سخت تاکید کی ہے اور بتایا ہے کہ پہلے دین کو دیکھو، پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، دنیا کو بھی دیکھو، ضرور دیکھو، مگر پہلے پرائیورٹی آخرت کو دیکھو وغیرہ۔ تو جو شریک حیات کا صحیح انتخاب کرتا ہے تو زندگی بہت کامیاب جاتی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا مقام حاصل ہوگا۔ مگر اگر یہ بھی نہیں ہوئی کہ انتخاب میں غلطی ہو گئی، انتخاب میں ہم نے غلط نیوز ملا لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، اور ریئل لائف میں اور کچھ نظر آیا، تو اب ان کو ہم کیسے تربیت کریں، ایک دوسرے کی تربیت کیسے کریں، کیسے ایک دوسرے کو نظر انداز کریں، اور تربیت خاص کر کے یہاں عورتوں پہ زیادہ اللہ نے توقع کیا ہے، کیونکہ تربیت کی صلاحیت عورتوں کو دیا ہے، ان کی گود کو درسگاہ بنایا ہے، ان کو نبوت اور امامت کا کام دیا ہے، تو اسی لیے ان سے زیادہ اللہ نے توقعات رکھا ہے، ایکسپیکٹیشنز ہمارے سے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ وہ صلاحیتیں دی ہے، اس صلاحیت کو ہمیں استعمال کر کے شوہر کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کی نئے سرے سے تربیت۔ جو ماں نے غلط تربیت دی، یا غلط دوستوں میں چلے گیا، غلط یونیورسٹی میں چلا گیا، غلط ماحول ملا، یا ہیریڈیٹری میں دادا پردادا پرنانا کسی کی غلط عادت لے لیا، ہیریڈیٹری میں آ گئی، تو پھر ان کی تربیت ایک عورت کر سکتی ہے۔ اگر غلط انتخاب ہو گیا، ابھی ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا ازالہ کیا عورت ہی کر سکتی ہے، مرد میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ان کو کمانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، نہ نفقہ لانے کی صلاحیت ان کو دی ہے، تو عورت کو یہ بہت کچھ کام کر سکتی ہے۔ تو ہم نے پھر شہزادی کا ایام آ رہے تھے، ہم دیکھا کہ 4 تبسم شہزادی کا مد نظر رکھے، ان 4 باتوں پہ غور و فکر کرے، تو ہم عمل پیرا ہو تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی گزرتی ہے۔ اس میں پردے کی اہمیت زیادہ دی گئی ہے، جتنا انسان پردے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اتنا اس کی شرم حیا جو بڑھتی چلے جائے گی، یوں کامیاب زندگی گزرے گی دنیا کی اور آخرت۔ کیوں؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور رسول نے کہہ دیا کہ جس گھر میں لا دین لمن لا حیا، جس کے گھر میں حیا نہیں، دین ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں ساری ایک آج سمری کر رہے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے، اور آخری بات ہم پہنچے لاسٹ ٹائم سورہ بلد کی 90 نمبر کا سورہ، 4 آیت، کتنی بڑے بڑے قسم کھا کہ اللہ کے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے دکھ درد کے لیے،
مشکل اور پریشانی کے لیے، رنج اور غم کے لیے، بیماری تکالیف کے لیے ہم نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ آخرت بنائے. آخرت کو بنانا اس دنیا کے ذریعے یا نیک کام سے، صبر کے ذریعے، مصیبتوں پہ صبر، شکوہ شکایت کے بغیر صبر و تحمل کے ذریعے ہمیں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. یہ توقع نہ ہو. امام علی نے کہا کیوں امپاسبل چیز کو تم دنیا میں تلاش کرتے ہو؟ راحت نہیں ہے، یہاں کمانے کی جگہ ہے، جہاں محنت و مشقت کی جہاں، یا رنج اور غم اٹھانے کی جگہ ہے. تو کامیاب زندگی وہ گزارے گا دنیا کہ صبر و استقامت اختیار کرتا ہے، بڑے بڑے مصائب میں، تکالیف میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں گرو ہوتا ہے، گھبراتا نہیں ہے پریشانی سے بھاگے گا تو دوسری پریشانی میں مبتلا ہوگا، دوسری پریشانی سے بھاگنے جائے گا تو تیسری اس سے بڑی مشکل میں پھنسے گا. کوئی پریشانی سے بھاگ نہیں سکتا، نہ کوئی بیماری سے بھاگ سکتا ہے. دعا کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، مگر فائنل ڈیسیشن اللہ کا ہوگا، کیونکہ ہی از دا بیسٹ پلانر. اس کی پلاننگ حکمت سے ہوتی ہے، اس کی پلاننگ مصلحت سے ہوتی ہے، وہ وہی کرتا ہے، ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے. تو ہم سورہ قبر میں 4 شخصیتوں کو ایک ایک مثال دی تھی کہ کیسے صبر و استقامت، جس میں جو آج کے سوال کا جواب ہے، کتنا پوزیٹیویٹی ہے. نبی عیسیٰ کی زمانے کی وہ عورت، وہ اللہ کا شکر و حمد و ثنا کرتی جا رہے. کیا کہتے کہ حضرت عیسیٰ کو کہ خدا نے آنکھ لے لی، ہو سکتا اسے میں گناہ کر دیتی، ہاتھ و پیر نہیں ہے، ہو سکتا اسے میرا گناہ ہو جائے. یعنی کتنا پوزیٹیویٹی دیکھو. شکوہ شکایت کرنے کے بعد اللہ تو نے آنکھ لے لیا، ہاتھ پیروں سے معذور کر دیا، اس کے بجائے شکران. یہ اس کو کہا جاتا ہے پوزیٹیویٹی کہ خدا نے تو نے مجھے اس آزاد سے محروم کیا، شاید میں گناہ کر بیٹھتی، تو یہ تیرا شکر ہے. اور زبان جیسے تو نے نعمت دی، جس کے لیے میں تیرا ذکر کر کے سکون حاصل کر. یعنی کیا نہیں دیا اس میں بھی پوزیٹیوٹی فائنڈ آؤٹ کر دیا، جو دیا اس میں سے بھی پوزیٹیوٹی فائنڈ آؤٹ کر دیا. دیکھا کتنی زندگی پرسکون گزرتی ہے. اور حضرت عیسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گی جنت میں یہ عورت. اور دوسری عورت کا ہم نے مثال دیا تو وہ نہیں، مرد تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، وہ لیپر، جس کو کوڑ کی بیماری تھی. آخر میں اللہ نے آنکھیں بھی لے لی، اور حضرت موسیٰ دعا کرنے کے لیے تیار تھے، کہتے نہیں. اور کیا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کیونکہ خیر دیا، بہت بڑی خیر کیا دیا ہے، کوگنیزنس آف اللہ، اپنی معرفت سے نوازا ہے. اس شہر میں مجھے جو معرفت خدا ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے. اتنی بڑی نعمت سے یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہے، یہ تکلیف چھوٹی ہے کہ کیا یہ آنکھ کا نہ ہونا، یہ لیپروسی ہونا، یہ بیماری ہونا، مجھے خدا نے اپنی معرفت دی ہے. اس کو کہا جاتا ہے پوزیٹیویٹی. اتنی مصائب میں سے بھی بڑی چیز مجھے اللہ نے دے دی، اللہ کی معرفت ہے. تو بس عشق خدا میں انسان لبریز ہو جاتا ہے. ان کو کوئی پریشانی نہیں لگی. جبھی تو بی بی زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا. ابن زیاد کے دربار میں کیسی حالت میں، رسن بستہ، بھوکی پیاس، اتنے داغ دیکھنے کے باوجود ایسی حالت میں کہتے کہ اللہ کے راہ میں مصائب جو ہے وہ جمیلہ ہے، خوبصورت ہے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. تو یہ لیپر بھی، یہ بھی کوڑ کی بیماری والے یہی کہتے ہیں کہ مجھے خدا تیری معرفت ملی ہے، مجھے اور کیا چاہیے. دیکھ اس کو کہا جاتا ہے پوزیٹیویٹی. اتنی تکلیفوں میں بھی اہم ترین پوائنٹ کو نکال دینا. پھر دوسری 2 عورتوں کو ہم نے بات کیا، حضرت داؤد کے زمانے میں خلادہ. تو کامیاب زندگی کے لیے، پوزیٹیو زندگی کے لیے ایک مقصد بنانا پڑتا ہے. بس ایسے ہی جائیں گے، صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، دوسرا دن آیا اور بس زندگی گزارتے چلے جائیں گے، کوئی مقصد نہیں ہے. شادی خود اتنا بڑا مقصد اسپریچولیٹی ہے، زندگی اتنا بڑا مقصد اسپریچولیٹی ہے، روحانیت ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اللہ کی رضا. تو خلادہ کی مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا چاہے، بس اس کی ذہن نشین کر دیا کہ مجھے خدا کی رضا چاہے، مجھے کچھ نہیں چاہے. خدا جن حالت میں رکھے اللہ کے ہر فیصلے میں راضی، کیونکہ علیم الحکیم ہے، آل نالجبل ہے، آل وائز ہے.
تو گلا شکوہ کسی کا نہیں ہے. تو دیکھو پوزیٹیو لائف, کتنی پوزیٹیو لائف انسان کے گزرتے, کیونکہ ایک مقصد بنا ہے, راضی برضا. اسی طرح وہ اسمعی نے قصہ بیان کرتا ہے پیارا گھر میں, وہ عورت ان کے ہدف بنا دیا جب تک رسول کی ایک حدیث سنا کہ ایمان کی لذت دو باتوں میں, آدھی صبر اور شکر. ایمان کی لذت اگر کسی کو چکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے, اس کی مٹھاس, اس کی شیرینی, تو آدھا ایمان صبر میں, آدھا ایمان شکر. دیکھو تو اس نے زندگی کا مقصد کیا بنا ہے, لذت ایمان. جب سے رسول کی حدیث سنی میرا مقصد ہوا کہ مجھے ایمان کی لذت چاہے. اب مجھے کوئی مصیبت نہیں لگتا, چاہے شوہر جتنا برا کیوں نہ ہو, مجھے کوئی چیز میں ہمغم نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں عورتوں نے ایک مقصد بنایا. تو انسان کی زندگی پوزیٹو میں جائیں گے. اور ہم نے وہ آیت بھی آپ کو سنایا تھا سورہ احزاب کی 28-29 کہ بظاہر اللہ خطاب کر رسول کو, مگر بولو آپ کی ازواج جو فیصلہ کرے, دنیا چاہے کہ آخرت چاہے, مقصد تو بنائے. دنیا چاہے تو رسول کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا, آخرت چاہے تو اللہ ملے گا, آخرت ملیں گے, رسول ملیں گے, اہل بیت ملیں گے, اجر عظیم ملے گا. دوسری آیت میں بتا دیا, وہ ہم کر چکے. ایک سمری آپ کے سامنے پریزنٹ کرتی ہوں, کیونکہ اس نے سوال پوچھا ہے کہ پوزیٹو زندگی کیسے گزارا جائے. تو ہمیشہ جو چیز نہیں ہے ان میں سے فائدہ نکالنا, کہ اللہ نے یہ نہیں دی ہے تو اس میں کیا کیا فائدہ, جو دیا ہے اس سے میں کیا, اس کی میری صلاحیت استعمال کریں, اس کو آگے کیسے لے جاؤں. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, اعضاء و جوارے, عقل, فطرت, ہدایت, رسول, اہل بیت وغیرہ وغیرہ, ان کو سب کو استعمال کر کے میری زندگی کو میں کامیاب کیسے بناؤں. تو پتا چلا کہ یہ لاسٹ ٹائم کی بات ہے, اس کا سوال پوزیٹیوٹی, تو قصے سے ہمیں نقطہ نکالنا پڑتا. اور جہاں پوزیٹیوٹی ہوگی وہاں کنٹینٹمنٹ ہوگا, قناعت. جتنا انسان کے پاس قناعت کی صفت ہوگی, کنٹینٹمنٹ, اتنا ہی پوزیٹیو زندگی گزریں گی. یہ دونوں لازم ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو کنٹینٹمنٹ کی زندگی میں انسان جاتا ہے تو مصیبتیں بھی چھوٹی نظر آتی, اور مقصد بھی ہائی, اونچا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. تو جہاں زندگی میں پوزیٹیوٹی پوزیٹیو ہوتی. اب ہم ہیں رسول کی باتیں پر, کہ رسول نے کیا باتیں بتائی ہے پوزیٹیو زندگی کے لیے. رسول نے بتایا اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی, اذیت پہنچائی, 70 ایکسکیوزز کو تلاش کرو, 70 ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرو کہ اس نے کیوں ایسا کیا ہوگا. 70 نوٹ 17, 70 ایکسکیوزز فائنڈ آؤٹ کرو. ہو سکتا ہے کسی نے اس کا دماغ خراب کیا, میرے پہ اتارا ہے. ہو سکتا ہے ان کو تربیت نہیں ملی, ہو سکتا ہے ان کو بہت بری تربیت ملی, ہو سکتا ہے بہت غلط دوستی میں آ گیا, ہو سکتا ہے کہ غلط یونیورسٹی میں داخلہ ملا, ہو سکتا ہے کہ وہ گولیاں کھاتے ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹس ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی نے بہت ان کو پریشان کیا, عیسیٰ کا غصہ مجھ پہ کر رہا ہے, یعنی ابھی تو 6-7 پر پہنچیں گے, اب اس کو معاف بھی کر دیں. رسول نے کہا 70 ایکسکیوزز کرو. یہ پوزیٹیو زندگی کا ایک بڑا لیسن رسول نے دیا ہے. 70 ایکسکیوزز فائنڈ کرو. اگر میرا شوہر کا رویہ غلط ہے, اب میں ان کی کیسے تربیت, بس میرے ہاتھ میں غلط ہے, ہم نے تحقیق تو کی تھی, ہمیں بہت اچھا نیوز ملا تھا, مگر الٹا نکل آیا. وہ تو بالکل یعنی شکی نکل آیا. تو اب ہم شکی کو تربیت کیسے کریں گے؟ ہماری جنت ہماری بھی بنائیں گے, ہماری گھر والوں کی بھی بنائیں گے. یہ تو مقصد حیات ہے کہ ڈیولپ یور سیلف اینڈ ڈیولپ ادرس ان ٹرن. شہید مرتضی مطہری سے پوچھا گیا آپ علم کا ڈیفینیشن دو, کہ ہر علم کی وجہ سے جو پوزیٹیو علم ہم نے حاصل کیا, خود کو ڈیولپ کرو اینڈ ان ٹرن دوسرے کو ڈیولپ کرو. تو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے شوہر کو ہم ڈیولپ کریں. اگر ہم نے, اللہ نے اچھی تربیت نصیب ہوئی, ہمارے والدین نے ہمیں اچھی تربیت دی, ہم اس نعمت کو ہم ہمارے شوہر کے لیے استعمال کریں, ان کی تربیت کریں, کیا ساری صلاحیتیں یوز کریں, اعمال کرے, کھانے پینے میں دم کرے. حدیث کی دعائیں توسل وغیرہ بار بار میں کہتی ہوں, کھانے پینے میں دم کر کے کہ خدایا ان کی اصلاح کے لیے میں محنت کر رہی ہوں, ان ذکر سے
ان حدیث قصہ سے، ان توسل سے خدا ان کی تربیت ہو جائے، وہ اچھا انسان بن جائے، وہ اچھا شوہر بن جائے، اچھا شریک حیات بن جائے. تو انسان ایکسکیوزز کرتا ہے، فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کیوں ایسے جانور کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے. چلو میں ان کی تربیت کروں، میری دنیا بھی بناؤں، میری آخرت بناؤں. مجھے شہزادی کے ساتھ رہنا ہے آخرت میں، جب پرماننٹ ایبوڈ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو ٹیمپرری ایبوڈ ہے، زندگی گزر جائے گی، مگر تربیت تو کرنی پڑے گی. تو پوزیٹیو تھنک کر کے، قناعت کی زندگی اختیار کر کے نئے سرے سے تربیت کر سکتی. چاہے 25 سال کا 30 سال کا شوہر کیوں نہیں، اتنی عادت خراب ہو گئی تو ذرا ٹائم لگے گا. صبر و استقامت ہونا چاہیے تو ایمان کا لذت ملے گا. آدھا ایمان صبر میں، آدھا ایمان شکر میں ہے. خدا میں نے تجھے اور نعمتیں دی، بھلے مجھے شوہر نہیں دیا مگر مجھے اچھے بچے دے دیا، مجھے اچھے والدین دیا، مجھے اچھی تربیت ملی، مجھے علم دیا، مجھے فلانی مدرسہ میں داخلہ مل گیا، مجھے دوستوں اتنے اچھے مل گئے. ارے ایک برا شوہر ملا، سامنے کتنی نعمتیں ملی. اس کو کہا جاتا ہے پوزیٹیو لائف. پوزیٹیوٹی انسان تھنک کرتا ہے. تو حضرت ایوب کو اللہ نے ساری نعمتوں لے لیا، ساری، اور خالی اتنا نے ایسی بیماری دی کہ کنٹیجس تھی، شہر سے باہر پھینکا گیا، شہر سے باہر پھینکا گیا کہ یہ بیماری دوسرے کو ملیں گی اور شہر میں نہیں رہ سکتا. تو کسی نے ان کو سوال کیا کہ آپ اللہ سے اتنا تو پوچھ سکتے کہ اتنی بڑی امتحان میں آپ کو کیوں مبتلا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا جلال میں آ گئے. اللہ نے 70 سال سے اتنی نعمتیں دی. میں نے نہیں پوچھا پروردگار کس کے عوض میں تو مجھے اتنی نعمتیں دے رہا. میں نعمت لیتا چلا گیا پوچھے بغیر کہ تو مجھے کیوں دے رہا ہے. اور آج جب اللہ نے تکلیف دے تو میں پوچھوں کہ تو نے مجھے کیوں دیا ہے. یہ کوئی انصاف ہے؟ ہرگز نہیں. صبر ایوب مشہور ہو گیا، اللہ نے واپس ساری نعمتوں کو پلٹا دیا صبر کی استقامت کی وجہ سے. تو اللہ نعمتوں پہ نعمت دیتا ہے صبر کی وجہ سے. تو انسان معصومین کی زندگی، انسان انبیاء کی زندگی، انسان علماء کی زندگی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا صبر اور شکر کی منزل پہ کیسے گزارے. یہ پوزیٹیو ان لائف، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور پوزیٹیوٹی ان لائف ہمیشہ یہ دیکھتا ہے. رسول نے دوسری حدیث بتائی، تم نے دیکھنا ہے کہ کون انسان پوزیٹیو ہے، تم نے دیکھنا ہے کون خوش قسمت انسان ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے کہ دونوں زندگی کامیابی میں گزریں گی. جس نے دنیا کی بابتوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھا اور آخرت کی بابت میں اپنے سے بلند کو دیکھا. اب ہم مثال دیں گے، رسول نے تو کہہ دیا دنیا کی باتوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھے گا، آخرت کی باتوں میں اپنے سے بلند کو دیکھے گا. ابھی دنیا کی کیسے پہلے مثال ہم لے، فرض کر کے ہمارے پاس 2 کمرے کا گھر ہے تو ہم سوچیں گے ان کے بیچاری کے پاس تو 1 کمرہ ہے اور بچے بھی ہم سے زیادہ ہیں. ہمیں تو اللہ نے ہمیں تو اللہ نے فین تو دیا، ان کے پاس تو فین بھی نہیں ہے. دیکھو ہم کیا کہتے اس کے پاس اے سی ہے، ہمارے نہیں، ہم کس فلان کے پاس تو فین بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کم کے فین تو ہے. یا ہمارے گھر میں 2 فین ہیں، ان کے گھر میں 1 فین ہے. تو مالی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو، ان کے پاس کم نعمت ہے مجھ سے اور مجھے صبر آنا چاہیے، وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہم سے کم نعمت ملی، اور دوسرا کہ جن کو ہم سے زیادہ پریشانی دنیا میں. مجھے اللہ نے 2 بیماری دی، ان کو بیچارے کو 4 بیماریاں. مجھے اللہ نے کم سے کم ڈیلی بریڈ تو ملتا ہے، ان کو تو ڈیلی بریڈ کا بھی مسئلہ ہے، ڈیلی کھانے کے لیے بھی ان کے لیے مسئلہ. مجھے کم سے کم ڈیلی روٹی تو ملتی ہے. یعنی اس کو تو ایسا ظالم شوہر دیا ہے. میرا شوہر ظالم ہے مگر ان کے جیسا ظالم نہیں ہے، میرا کچھ بہتر ہے. ان کا تو کتنا ظالم ہے، ان کو تو مارتا ہے. کم سے کم میرا شوہر مجھے مارتا تو نہیں، گالیاں دیتا ہے، مارتا تو نہیں ہے، پھر بھی وہ صبر کر رہی ہے تو میں کیوں صبر نہ کروں. دیکھا نا، جبھی تو 5ویں امام کو بہت شدید بخار آیا، بہت شدید ناقابل برداشت بخار تھی، بہت حالت خراب تھی. غلام کو کہا میرے پر پانی ڈال
اور کہتے گا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، 3 مرتبہ یہ کہا جب تک پانی اس پہ ڈالا گیا۔ کسی نے سوال پوچھا اس وقت اپنے آپ کی جدہ کو کیسے یاد کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا کب تمہیں مصیبت آئے نا تو اس کو یاد کرو کہ جس کو تم سے زیادہ مصیبت کا مقابلہ کیا ہے۔ میری جدہ ماجدہ سے زیادہ کس نے مصائب زیادہ اٹھایا؟ تو میں ان کے مصائب کو یاد کر کے مجھے میری بیماری چھوٹی نظر آ گئی، یہ شدت کا بخار مجھے لگا یہ تو کچھ نہیں ہے جو میری جدہ ماجدہ نے اتنے مصائب سے گزری ہوئی۔ دیکھا یا 5ویں امام ہمیں سبق دے رہا، اپنے سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ان کو یاد کرو، اپنی پریشانی چھوٹی نظر آئے گی۔ یہ ہے پوزیٹیویٹی، یہ رسول بتا، یہ کامیاب شخص ہے۔ اور آخرت میں ان کو دیکھو کہ 51 رکعت نماز کون پڑھ رہا ہے؟ میں تو 17 پڑھ رہی ہوں، چلو تھوڑی تو اضافہ کروں، تھوڑا تو اس کے قریب پہنچنے جاؤں۔ میں تو 34 رکعت پڑھتی، فلاں تو 51 رکعت پڑھتا، وہ تو رجب شعبان کے روزہ رکھ رہا ہے، میں تو کم سے کم ہفتے میں 2 روزہ تو رکھ لوں۔ دیکھا اس نے اتنا انفاق کرتی ہے، وہ اتنا صدقہ دیتی ہے، تو میں کچھ تو دوں۔ تو اسی طرح آخرت کے بارے میں اپنے سے بلند کو دیکھتا ہے، دنیا کے بابت اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، کون زیادہ تکلیف میں، کس کے پاس میرے سے کم نعمتیں ہیں۔ رسول فرماتے یہ لوگ کامیاب زندگی، قناعت ہے، یہ پوزیٹیویٹی میں زندگی گزار، یہ کنٹینٹمنٹ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تو پتا چلا کہ رسول بتائے۔ اور پھر رسول کا بدبخت ہے، وہ شخص بدبخت ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ اب دنیا کے بابتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور آخرت میں اپنے سے نیچے والے۔ چلو وہ میں تو کم سے کم 17 پڑھتی ہوں، وہ تو واجبات بھی نہیں کرتی ہے، تو میں اسے تو کچھ میں تو 17 تو پڑھتی ہوں، وہ تو صبح کی نماز قضا کر رہے، تو میں تو کم سے کم قضا نہیں۔ آخرت میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے اور دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے۔ دیکھو تو ان کا شوہر کتنا چاہتا ہے، ہر برتھ اینیورسری میں گفٹ دیتا ہے، برتھ ڈے میں۔ میرا شوہر تو برتھ ڈے گفٹ نہیں دیتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا برتھ ڈے گزر گیا۔ توقعات، دیکھو ہم نے توقعات رکھتے، اللہ کو چھوڑ کے بندے پہ توقع، ایکسپیکٹیشنز ہماری زندگی کو تباہ کر دیتی۔ اتنے ہم چھوٹے ذہن کے ہیں، ہمیں بڑے ہونا ہے، بڑے ہو، ہم بہت چھوٹے بن رہے، ہم بچے جیسے ہیں۔ اس نے مجھے تو برتھ ڈے میں یاد بھی نہیں کیا، اینیورسری گزر کے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھو تو فلاں میری بہن کا، میرے بہنوئی کو تو دیکھو کیا کیا کرتا ہے، میری بہن کے، میری دوست کو تو دیکھو، ان کا شوہر ان کو ورلڈ ٹور لے جاتا ہے، زیارت لے جاتا ہے، ہر مہینے ان کو پاکٹ منی دیتا ہے۔ میرے شوہر کو تو کوئی شعور ہی نہیں۔ دیکھا رسول فرماتے ہیں بدبخت ہے، دنیا کی باتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے، بدبخت ہے، ناکامیاب ہے، دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ناکامیاب ہے شخص۔ یہ فیس بک ایک بہت بڑی بلا ہے۔ فیس بک، اس میں لوگ اپنی ایسے فوٹو ڈالتے، ایگزاجریٹ کر کے ڈالتے ہیں، ہنی مون میں جا رہے، برتھ ڈے پارٹی کر رہے، اینیورسری منا رہے، اور لوگ دیکھتے ہیں اور پھر حسد بھی آتا ہے، غلط نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور ڈپریشن کے مریض بھی ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کرتا۔ آنکھوں سے دیکھی بات، الٹی سیدھی باتیں، لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایگزاجریٹ کرنا، وہ بھی بیمار ہے، جو لوگ ڈالتے ہیں وہ مریض ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ اندر سے سکون نہیں ہے تو دکھانا چاہتے ہیں، اندر سے سکون نہیں تو دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ہمیں سکون مل جائے، ہم دکھائے ہماری زندگی کیسی اچھی۔ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر ہم پاگل دیکھ کے سب بات کو سچی مان کے ہمارے گھر کو قیامت بنا دیتے، ہمارے گھر کو جہنم بنا دیتے، کیونکہ ہم نے اپنے سے اوپر کو دیکھا فیس بک میں، جبکہ وہ صحیح بات ہوتی بھی نہیں، دکھاوے کی بات ہوتی۔ اندر سے وہ لوگ بے چین ہے، ڈپریشن میں ہے، احساس کمتری کے شکار ہے، جس کو ہم نے ماڈل بنا دیا فیس بک میں۔ یہ فیس بک کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو فیس بک۔ ہاں پوزیٹیو میں یوز کرو، فیس بک میں پوزیٹیو دین کی تبلیغ کرو، اس کے ذریعے اچھے اعمال بھیجو، وہاں اچھی دعائیں بھیجو لوگوں کے لیے فیس بک میں۔ اس کا فائدہ اٹھائے، استعمال کرے جو حق بنتا ہے فائدہ اٹھانے کا، مگر ہماری زندگی کو ہم تباہ کر دیتے، کاپی کر کے، بس دیکھا دیکھی کر کے حسد کی زندگی میں چلے جاتے، بد نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہماری گھر کو جہنم بناتے۔ ہمارے بچے کتنے کم نصیب ہے، ایسی مائیں ہو، ایسے والدین ہو
تو بچے بیچارے کا کیا قصور؟ ہمیں ماں باپ بننے کا شوق تھا، اب ایسی حرکتیں کر کے ہماری اولاد کو ہم کیا دیں گے؟ امام زمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ امام خمینی کا جملہ بار بار آپ کو یاد دلاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان ان والدین نے دیا اسلام کو جو بچوں کی غلط تربیت کی، بچوں کی تربیت نہیں کی جو بچوں کا حق تھا، سب سے زیادہ نقصان ان والدین نے عطا کیا ہے۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور بچے درمیان میں ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے، تو پوزیٹیوٹی ان لائف، کنٹینٹمنٹ ان دا لائف لانا پڑتا ہے۔ رسول نے کہا 70 ایکسکیوزز کرو، اس سے قبل کہ کسی کی غیبت کرو، کہ ان کی شکایت کرو، کہ ان کے بلیم کرو۔ بھی کہا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو دنیا کی باتوں میں، اور آخرت کے بارے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور خبردار تم بد بخت ہے وہ شخص کہ دنیا کی باتوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور آخرت کے بارے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے۔ خوش قسمت اور بد قسمت، رسول نے یہ جملہ حدیث میں جملہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ سوچیں، تو پوزیٹیوٹی کا سوچنا چاہے کہ پوزیٹیو زندگی ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک بہت بڑا عالم کا قصہ آپ کو سناؤں، آپ سنے ہوں گے، مولانا سید مرتضی زیدی نے بتایا یہ قصہ، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ انہوں نے بہت ایک اچھا قصہ ایک عالم کا بتایا، بہت زبردست عالم دین، متقی، پرہیزگار، اور ان کی اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو درس دینے کا انداز اتنا کمال تھا، کرامت والا تھا، گویا ان کو لوگ کرامت والا بلاتے، اتنی انسپائرنگ پرسنالٹی تھی کہ سب شاگردوں ان سے فدا ہو گئے تھے، فدا ہو گئے تھے کہ ایسا انداز سکھانے کا، ایسا انداز ان کی صلاحیت تھی کہ کرامت کی منزل میں پہنچ چکے تھے۔ بار بار کبھی اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے، آپ نے یہ آپ کا کیا راز ہے، آپ نے کیسے حاصل؟ ان کے اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے، کبھی جواب نہیں دیتے کہ تو اللہ کی دین، اللہ جو دیتا ہے بس اس کو صحیح استعمال کرنی پڑتی ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، صحیح استعمال کرنی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک رات کے وقت اسٹوڈنٹس کو ایک بہت ارجنٹ مسئلہ پیش آیا، مغرب عشاء کی نماز کے بعد ان کو ارجنٹ مسئلہ پیش آیا، تو اپنے استاد عالم کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے دروازہ کھولی، پتا چلا یہ اس کی بیوی ہے، اور اس کی بیوی نے گالیاں دینا، اتنا گالیاں دی سب شاگردوں کو، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا اس وقت، یہ کوئی ڈسٹرب کرنے کا، اتنا برا بھلا کا، سب تو گھبرا گئے، سب اتنے گھبرا گئے، پھر کہا مگر ہمیں استاد سے ذرا ملنا ہے، ہمارے استاد سے ذرا ضروری سوال پوچھنا۔ اس نے اب تو شوہر کا برا بھلا کہنا کہ اتنا خلاف بول دیا شوہر کے بعد، اتنے سارے اسٹوڈنٹس سب گواہ، اب شوہر کو گالیاں دینا شروع کر، اتنا زیادہ برا بھلا کر سب چلے گئے۔ دوسرے دن استاد آیا پڑھانے کے لیے، اس نے پوچھا، استاد سے پوچھا کہ وہ آپ کیسے، آپ سمجھ میں نہیں، آپ ہماری ایسے تربیت کرتے ہو، ہماری زندگی ہم نے بدل دی ہے آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ ہمارے ایسے استاد، آپ کے پاس کرامت ہے، اب آپ باہر اتنا کام کرتے، گھر میں بھی آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کی زوجہ ہم سے اس طرح کرتی ہے، تو آپ کو باہر والے لوگ سے ساتھ اتنا برا رویہ کیے تو آپ کی کیا حالت کرتی ہوگی؟ وہ جواب دینے کے لیے تیار، اب بتاؤ آپ نے کون سا سوال کے لیے رات کو آئے، جلدی بتاؤ مجھے کون سا سوال۔ اس در گزر کرتا تھا، وہ لوگ ضد میں تھے، نہیں ہمیں بتائے، آپ کیسے ایسی زندگی گزارتے ہو، ایسی عورت کے ساتھ، باہر اتنا آپ کو علم دینا پڑتا ہے، مدرسہ چلا رہے ہو اور گھر میں جہنم ہے۔ بار آپ کو میں کہا نے وہ سوال پوچھو، آپ کو جو سوال پوچھنا تھا جلدی سے پوچھو، ٹالتا گیا، مگر اسٹوڈنٹ نے آخر میں کہا، دیکھو ہمارے استاد، ہمیں سیکھنا ہے کچھ، آپ میں یہ صلاحیت، یہ خوبی، کتنا صبر، ہنستا چہرے سے زندگی گزارنا، کتنے خوش اخلاق سے ہر سے پیش آنا، جبکہ گھر میں قیامت ہے، ہمیں سیکھیں گے آپ سے، ہمیں بتائے، ہمارے سب مقصد ہمیں کچھ سیکھنا ہے آپ سے۔ اس نے کہا بس آپ ہمیشہ مجھے پوچھتے تھے نا، آپ کا سیکریٹ راز کیا ہے، یہ راز کیا ہے، یہ صلاحیت کی ملی؟ جب انسان دنیا میں صبر و استقامت اختیار کرتا ہے، مصائب پہ، تکلیفوں پہ، اللہ بڑا تحفہ دیتا ہے، بڑے سے بڑے تحائف اللہ دیتا ہے۔ میں میری بیوی پہ صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ کرامتیں دی ہے، یہ علم دیا ہے، یہ سکھانے کا اچھا انداز دیا ہے، یہ تحائف ایسے ہی نہیں ملتے ہیں۔
اور پھر میرے بیوی کا احسان ہے، میں ان کا برا بھلا کبھی ایکسپٹ نہیں کروں، کوئی بولے گا تب بھی میں قبول نہیں کروں گا، کیوں؟ اس کا احسان ہے، اس کے وجہ سے مجھے یہ ملی، میں نے اس کے وجہ سے صبر و استقامت کیا، ان کے برے اخلاق پہ میں نے صبر و استقامت اختیار کیا، اسی لیے اللہ نے مجھے دیا ہے، تو وہ میرے لیے باعث نعمت ہے، وہ میرے لیے یعنی وہ ان کے وجہ سے ملا، وہ میرے احسان ہے ان کا، وہ میرے لیے باعث احسان ہے، تو میں ان کا اچھا ہی چاہتا ہوں اور میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ میں صبر و استقامت نہ کرتا تو مجھے اتنا علم تھوڑا ملتا ہے، کرامت ملتی ہے، استاد ایسے سکھانے کا انداز یہ نہ ملتا مجھے، تو مجھے اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا، تو یہ مصیبت چھوٹی نظر آتی، یہ بیوی کا گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، غلط زبان استعمال کرنا میرے لیے چھوٹی مصیبت ہے، جس نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس کے مقابلے۔ دیکھا، یہ ہے علماء، یہ علماء انبیاء ائمہ کا جو فالو کرتے ہیں کنٹینٹمنٹ کی زندگی، قناعت کی زندگی اور پوزیٹیو زندگی کیسے گزارتے، اس میں کتنا کیسے نکتہ نکال دیا، اس مصیبت چھوٹی نظر آئی جیسی اللہ بڑی چیز اللہ نے دے دی، صدقہ جاریہ والی چیز مجھے اللہ نے دے دیا، یہ تو دنیا گزرنے والی ہے، کل کون ہے کون نہیں ہے، تو یہ مصیبت تو گزر جائے گی، مگر علم یہ سب چیزیں کرامتیں یہ تو صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ اکبر، آپ سوچے ہمارے میں ان علماء کی جھلک پیدا ہو جائے ہم کہاں جا سکتے، شکوہ شکایت، ہماری شکوہ شکایت، اسی لیے آگے نہیں بڑھتے۔ چھٹے امام کا قول تو مشہور ہے کہ مومن وہی ہے جن کا آج کا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو، کل 4 نیکی کی تو آج 5 نیکی کرے، کل 2 گناہ سے بچا تو آج بالکل گناہ سے بچ جائے، تو یعنی اس انسان تو ہی مومن ہے، 2 دن مساوی گیا، 2 دن برابر، کل 2 نیکی آج 2 نیکی، تو مولا فرماتے وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، اللہ سے تجارت نہیں کرتا، ترقی نہیں ہے، برابر جا رہا ہے، مومن تو ترقی کرتا، اور اگر پیچھے گیا بیکورڈ جا رہا ہے، آج کا دن کل سے بدتر ہے تو وہ ملعون ہے، اس پہ لعنت ہے، ملعون ہے، تو مجھے تو ایسا لگتا ہم پیچھے جا رہے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام، اس کے پیچھے ہم تو پاگل ہو کے پیچھے جا رہے، ان کا صحیح استعمال کرتے جو لوگ کرتے تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، مگر لیس پرسنٹیج ہے جو اس کا پورا فائدہ اٹھاتا، زیادہ پرسنٹیج لوگ ان سے ذریعے گمراہی اختیار کی، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی یہ دجال بن گیا ہے، میجورٹی کے لیے، مائنورٹی کے لیے ملک بن گیا ہے، فائدہ اٹھانے والا، عقل ساری دار و مدار عقل پہ، تو پتا چلا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، مثال چھوٹی چھوٹی مثال، ہم ٹریفک میں جام ہو گئے، فوراً شکوا شکایت، دیکھو تو گرمی ہے، اے سی کام نہیں کرتی ہے، گاڑی سٹاپ کرنی پڑی ہے، فوراً ارے استغفار کری کہ کوئی گناہ ہے، معافی کا سبب ملا، کوئی گناہ ہو گیا ہے کسے معافی کا سبب۔ چھٹے امام نے کہا نا یونس ابن ایوب کو کہ 40 دن میں کوئی ایک مصیبت نہیں آتی ہے تو یہ ملعون ہے، اس کا جسم ملعون جسم ہے کہ جسم میں کوئی تکلیف نہیں آئی، 40 دن گزر گیا کوئی تکلیف نہیں، نہ ٹھوکر لگی، نہ کوئی چیز ٹوٹ گئی، نہ جوتے کے چشمہ ٹوٹا، کہ نہ کوئی ذرا سی چھوٹی تکلیف آنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی پریشانی 40 دن میں ایک مرتبہ آنی چاہیے، تاکہ گناہ کا کفارہ ہو جائے، تاکہ انسان پوزیٹیو زندگی میں جائے، انسان قناعت اختیار کرے، توبہ استغفار کرے، فوراً ہم بیٹھ کے سوچے گرمی ہے مگر اس پسینے سے میری گناہ کی معافی ہو رہی ہے، گناہ دھلوایا جا رہا ہے، چلو میں استغفار کروں، میں درود پڑھوں، درود کے ذریعے میرے گناہ کے بخشش کا سامان ہو جائے۔ میری دوست مجھے لینے آنے والی تھی مجلس کے لیے، مجھے لفٹ دینے والی تھی، مجھے سروس دینے والی تھی، ان کی گاڑی آئی نہیں، مجلس میں نے مس کیا، پتہ چلو بھول گئی مجھے، بعد میں اس نے سوری کیا، ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، اس میں میرے لیے بہتری تھی، میرے گناہ کا بخشش کا سامان ہوا، مجلس مس کیا، جاؤ میں یوٹیوب میں ایک اور مجلس سن لوں گی، وہ بیچاری بھول گئی، انسان ہے، انسان بھول نہیں کرے گا تو کون کرے گا، ہم لوگ نہیں بھولتے ہیں، ہم بھول نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں بھولتے، بس وہ بھول گئی تو اس کا قصور ہم نے نظر آیا،
ہم نے اپنے نفس کو بھول چکے ہیں. یہ ایک بڑا نقصان ہے شادی میں. شوہر کا عیب بہت نظر آتا ہے, شوہر کی غلطیاں میں سامنے, ہمیں ہمارے میں کون سے عیب ہے وہ نظر نہیں آتا. اپنے کو مظلوم بنا کے بیٹھ گئے, اپنے کو مظلوم بنا لیتی عورت بہت حالانکہ کوئی عورت مظلوم نہیں ہے. میں بار بار کہتی ہوں کوئی عورت مظلوم نہیں ہے, ایکٹنگ کرتی ہے کہ مظلوم ہے. تو اپنی قصور کو تو دیکھتے بھی نہیں. کون پرفیکٹ ہے دنیا میں؟ دنیا میں کوئی کامل نہیں. معصوم 14 انبیاء معصوم, بی بی مریم معصومہ, باقی معصومہ کوئی نہیں ہے. ہمیں گنہگار ہے سب, ہمارے میں کمی ہے, عیبوں سے ہم بھرے ہیں. ہمیں شوہر کا عیب نظر آتا ہے, ہمارا خود کا عیب کیوں نظر نہیں آتا؟ جبکہ 3 معصوم کا کول ہے, 5ویں ماہ, 6ٹھے ماہ, 8ویں ماہ. 3 معصوم کہتے عقل مند کون ہے؟ عقل مند دیکھنا ہو تو اپنا چھوٹا عیب ان کو بڑا نظر آتا ہے, دوسرے کے بڑا عیب ان کو چھوٹا نظر آتا ہے. اللہ اکبر, کاش ہمارے میں ہم عقل مند کہلائیں گے, صفت آ جائے ہمارے. دوسرے کے بڑے عیب ان کو چھوٹا نظر آتا ہے, خود کا چھوٹا عیب ان کو بڑا, تاکہ اپنی اصلاح میں لگے رہتا ہے. طوبی لمن شغل عن عیوب الناس, مولا علی کہتے خوش قسمت ہے وہ شخص اپنے عیب تلاش کرنے میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ دوسرے کا عیب نظر نہیں آتا. اگر ہم شوہر کے عیبوں کو چھوڑ کے, ساس کے عیبوں کو چھوڑ کے, ہم اپنے کو عیب کو تلاش کر کے ان کی تربیت میں مشغول ہو جائے تو ہماری دنیا بنیں گی, آخرت بنیں گی, ہماری قبر بنیں گی. کامیاب زندگی, دونوں جہان کی کامیاب زندگی اس میں ہے. اس میں ہمارے عیبوں کی ہم تربیت کریں, عیبوں کی تلاش کریں, ان پہ گہری نگاہ رکھے, سخت نگاہ رکھے. دوسرے کو سرسری دیکھے, ہماری عیبوں پہ سخت نگاہ. جبھی وہ دادی نے پوتی, جب شادی ہو رہی تھی, ایک ہی نصیحت کی دادی نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے تیری شادی ہو رہی نا, تجھے پتا ہے اللہ نے 2 آنکھیں کیوں دی ہے؟ نہیں دادی اماں آپ بتائیے. ایک آنکھ اس کے لیے دی کہ تیرے سسرال کی خوبیاں کا دیکھنا, ان کی کمالات کو دیکھنا, اور دوسری آنکھ سے تیرے خود کے عیبوں کو دیکھنا, نقائص کو دیکھنا, کمی دیکھنا تیرے میں, ان کی خوبیوں کو دیکھنا, تیری کمیوں کو دیکھنا. بیلنس ہو جائے گا, تو خوش رہے گی, تیری کامیاب زندگی گزرے گی دنیا کی اور آخرت کی. یہ ہے پوزیٹیوٹی. عورت نے سوال پوچھا کہ پوزیٹیو کیسے حاصل کیا جائے, تو بس میں نے مختصر سی بات کی تاکہ تھوڑی نگاہ میں ہو جائے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. تو کنٹینٹمنٹ, قناعت پسند کر دو, تھوڑا مال کو بہت زیادہ سمجھے, بڑی مصیبت کو چھوٹی سمجھے. پوزیٹیوٹی آئے گا, قناعت, کنٹینٹمنٹ اور پوزیٹیوٹی کو دونوں کو ملائے, کامیاب یہاں کی زندگی, آخرت کی زندگی, کامیابی. اسی لیے ہم ضروری ہے کہ ہم عظیم عورتوں اور مردوں کی زندگی کی مطالعہ کریں. چلو معصومین بہت ہائی, تو عام زندگی عورتوں کی جن کا بڑا بڑا مقام ہے, جیسے کتاب مثالی خاتون, 137 عورت کا قصہ ہے, 137 عورت. بی بی ہاجرہ کا تو دیکھ لو, ایک کنیز تھی, کہاں پہنچائی اپنے آپ کو, توفتن دیا گیا تھا حضرت ابراہیم سارا کو. تو اسی طرح ہم ان کی حیات زندگی پہ غور و فکر کریں, اپنی زندگی کو بدلے, پوزیٹیو اور کنٹینٹمنٹ میں آ جائے, تو شکوہ شکایت ختم ہو جائے گا, بس آخرت بنے گی, پرماننٹ کی زندگی اچھی بنے گی. ہم بی بی فاطمہ کے ساتھ, بی بی زینب کے ساتھ, بی بی سکینہ کے ساتھ, ان ہستیوں کے قریب رہنا ہے. تو اس زندگی میں بہت زیادہ جد و جہاد کرنا ہے. مسائب مصیبتوں سے نہیں گھبرانا, مصیبتوں سے بھاگنا نہیں, مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے. ما رأیت الا جمیلہ, بس شہزادی زینب کا جملہ کو ہمیں رٹا دینا ہے, انشاءاللہ خیر. اب ہم جاتے ہیں پہلے جماعت نماز کے مسائل میں پہلے جائیں گے. جماعت نماز کے مسائل میں ہماری یہ بات ہو چکی کہ یہ والی کہ سیکنڈ رکعت ہے پیش امام کی, اور ہماری فرسٹ رکعت ہے. سرسری یاد دلاتی ہوں, پیش امام کی سیکنڈ رکعت ہے, ہماری فرسٹ رکعت ہم جوائن ہوئے ہیں, قیام میں جوائن ہوئے, نیت کیا, تکبیرۃ احرام پڑھا, نیت کیا, تکبیر کیا, کھڑے رہ گئے. وہ سورہ پڑھا ہے, ہمیں سورہ نہیں پڑھنے کا, رکوع میں ان کے ساتھ گئے, پوری نماز ان کے ساتھ ہو.
اب یہ ہماری پہلی ہے، ان کی دوسری ہے، تو وہ قنوت پڑھے گا، وہ قنوت پڑھے گا سورہ نہیں، وہ سورہ کے بعد تو ہم قنوت پڑھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا قنوت پڑھنے کا، ہم قنوت پڑھیں گے ان کے ساتھ رکوع میں، ان کے ساتھ سمیع اللہ 2 سجدہ کریں گے. وہ تشہد کے لیے بیٹھے گا کیونکہ ان کی دوسری رکعت ہے. ہم تجافی کریں گے، اخرو بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا تشہد نہیں ہے، مگر تشہد کا ذکر کرنے کا ثواب حاصل کریں گے. تشہد کا ذکر پڑھیں گے، قنوت پڑھیں گے، ہمیں اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. پھر ہم اس نے تشہد پڑھا، ہم اخرو بیٹھے، ان کے ساتھ بھی حولی لائے کر دیا. اب ان کی تیسری رکعت ہے، ہماری دوسری رکعت، تو وہ تو تسبیحات اربع پڑھیں گے، ہم سورہ پڑھیں گے. تو جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس نہ کو پڑھ سکے تو ویری گڈ، نہیں پڑھ سکے اس کو رکوع میں کیچ کرنا ہے، رکوع میں ان کو کیچ کرنا پڑے گا. قنوت کا تو سوال ہی نہیں، سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے، دوسرا پڑھ سکے تو بھلے، نہیں اس کو رکوع میں کیچ کرنا ہے، چاہے بھلے ان کا ذکر ختم ہو رہا ہے، رکوع میں ان کو پکڑ لو، تو پھر ہماری نماز جماعت صحیح جا رہی ہے. ہم نے رکوع میں ان کے ساتھ ہو گئے، قنوت کو ترک کر دیا، شاید دوسرا سورہ پڑھ سکے نہیں پڑھ سکے. پھر ہم سمیع اللہ، پھر 2 سجدہ وہ کر کے بھی حولی لائے کرے گا. ہم تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، ہمارا اصل تشہد ہے، نارمل بیٹھیں گے جیسے ہم تشہد میں بیٹھے، تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے. وہ بھی حولی لائے کرے گا، 3 تسبیحات اربع پڑھے گا. ہم جلدی ان کو پکڑیں گے، 1 تسبیحات اربع پڑھ لیں گے کیونکہ ہماری تیسری ہے، ان کی چوتھی ہے، مگر وہ 3 تسبیحات اربع پڑھے گا. ہم 1 پڑھ کے ان کے ساتھ جوائن ہو کے وہ آخری میں بیٹھ جائے گا، تشہد سلام پڑھے گا. ہم اخرو بیٹھیں گے، تجافی کریں گے، تشہد صرف پڑھ کے انتظار کریں گے، اور سلام پڑھ لے تو ہم بھی حولی لائے کر کے ہماری آخری رکعت فرادہ پڑھ لیں گے، چوتھی رکعت ہم فرادہ پڑھ لیں گے. یہ لاسٹ ٹائم کا ایک ریپیٹ کیا کہ تاکہ ذہن نشین ہو جائے مسئلہ. اب آج کے لیے مسئلہ کون سا بتاؤں گی میں؟ اب پیش امام کی تیسری اور مسجد میں داخل ہوئے، وہ تو تسبیحات اربع پڑھے گا، تو ہمیں سورہ پڑھنا پڑے گا. اسی لیے اگر آپ کو پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ ہم سورہ نہیں پڑھ سکیں، سورہ فاتحہ بھی ابھی وہ تیسری رکعت میں ابھی رکوع میں چلا جائے گا، تو ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو احتیاط واجب ہے، انتظار کرو، رکوع میں جائے، جب جلدی نیت کر کے تکبیرۃ احرام پڑھ کے رکوع میں جاؤ. پہلی رکعت ہو گئی ہماری، پہلی ان کی تیسری. کیونکہ اگر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم نہیں کیچ اپ کر سکیں گے کیونکہ اس کی تیسری ہے، تسبیحات اربع 3 پڑھے گا، اور ہمیں سورہ فاتحہ پورا پڑھنا ہے اور دوسرا سورہ پڑھنا ہے کیونکہ ہماری پہلی رکعت ہے، اور تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو ہمیں سورہ تو پڑھنا پڑے گا. مگر آپ نے جو اندازہ لگایا کہ نہیں اگر میں سورہ پڑھوں گی تو کیچ اپ نہیں کروں گی رکوع میں، تو آپ احتیاط واجب ہے کہ انتظار کرے، رکوع میں جیسا جائے جلدی جا کے نیت اور تکبیرۃ احرام کر کے ان کو رکوع میں جوائن ہو جاؤ. ہماری پہلی رکعت ہوگی، اس کی تیسری رکعت. اسی طرح گنتے رہیں گے، ان کی تیسری رکعت ہے، وہ سمیع اللہ کریں گے، آپ سمیع اللہ کریں گے، وہ 2 سجدہ کریں گے، وہ 2 سجدہ آپ کریں گے، وہ بھی حولی لائے کریں گے، آپ بھی حولی لائے کریں گے. وہ چوتھی رکعت کے لیے بھی حولی لائے کریں گے، آپ دوسری رکعت کے لیے بھی حولی لائے کریں گے. وہ تسبیحات اربع پڑھیں گے، آپ جلدی سے سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھ لیں. اگر دوسرا پڑھ سکے تو نور علی نور. پھر ان کو رکوع میں، بھلے ان کا رکوع کا ذکر ختم ہو رہا ہو، آپ کا شروع ہو، کوئی بات نہیں، آپ رکوع میں ان کو کیچ کر لیں. پھر وہ سمیع اللہ، پھر وہ 2 سجدہ کر کے وہ تشہد پڑھے گا، آپ بھی تشہد، آپ کی دوسری ان کی چوتھی ہے. نارمل بیٹھیں گے دونوں، وہ تشہد پڑھے گا، آپ تشہد پڑھیں گے، تھوڑا انتظار کرے، وہ سلام پڑھ لے، پھر بھی حولی لائے کر کے 2 رکعت نماز افرادہ پڑھ لیں، دوسری 2 رکعت افرادہ پڑھ لیں. ایک ایک بتاؤں گی بس تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. ایک ایزی مسئلہ بتا دو. اللہ اتنا چاہتا ہے کہ ہمیں جماعت کی نماز کا ثواب ملے. آپ گئے تو پیش امام تشہد میں ہے، آخری تشہد، اس فنیشنگ دا نماز اس کی کمپلیٹ ہو رہی، آپ کو پتا چلا آخری تشہد میں ہے، مگر آپ کو جماعت کی نماز کا ثواب چاہیے، آپ جوائن ہو جاؤ، نیت کر کے تکبیرۃ احرام کر کے ان کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ تشہد میں نارمل جیسے نارمل بیٹھ سے ایسے تشہد بیٹھ جاؤ، تشہد کا ذکر بھی پڑھو. وہ سلام پڑھیں گے، آپ سلام نہیں پڑھیں گے، سلام نہیں پڑھیں گے آپ. پھر وہ سلام پڑھنے کے بعد آپ کی پوری نماز آپ پڑھیں گے، دوبارہ نیت تکبیر نہیں کریں گے، وہ تو ہو گیا، وہ آخری تشہد میں تھے،
آپ نے نیت اور تکبیرۃ احرام پڑھ لیا, اس کے ساتھ تشہد میں نارمل بیٹھ گیا, تشہد پڑھا, وہ جب سلام پڑھ رہے تھے آپ خاموش رہے, پھر آپ اٹھ کھڑے ہو گئی, 4 رکعت پڑھیں گے فرادا, سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے کیونکہ نیت اور تکبیرۃ احرام ہو گیا, سورہ فاتحہ سے 4 رکعت آپ کو ہمیں جماعت کا نماز کا ثواب میں شامل ہو گئے. آج یہ 2 مسئلہ, تیسری میں پیش امام تیسری میں تھے, ہماری پہلی تھی, تشہد آخری تھا, ہم نے کیا. اب انشاءاللہ آئندہ مزید آہستہ آہستہ ایک بتاؤں گی تو مسئلہ ذہن نشین ہو جائے, اور ایک واپس ریپیٹ کروں گی نیکسٹ ٹائم کہ وہ کی 3rd ہے آپ کی 1st ہے, تاکہ مسائل ذہن نشین ہو جائے. تو یہ ہمارا آپ کا کام ہو گیا. اب ہم آپ کے سوالات شروع کرتی ہوں. کچھ سوالات ہیں کہ اس کی جلدی نہیں نظر آتی. تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے قضا روزہ بہت ہے, قضا نماز بھی ہے, اور ان کے والد صاحب نے تقریباً جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے تھے, یعنی روزے کی اہمیت نہیں تھی ان کے دماغ. اللہ بخش دے ایسے محرومین کا, خدا بخش دے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب. اب اولاد مدد کر سکتی ہے, تو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا. تو اس نے بتایا کہ آخری 2-3 سال بیمار تھے, آخری 2-3 سال بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا, اس کا مسئلہ الگ ہے. جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا, اس کا مسئلہ الگ. سمجھو اس کی عمر تھی 70 سال میں انتقال ہوا, 15 سال میں بالغ ہوا, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے سمجھو 45 سال تک اس نے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر, 45 سال. پھر آخری 5 سال میں بیمار ہو, تو آخری 5 سال کا مسئلہ آسان ہے. وہ بیمار ہو گیا, ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھنا امپاسبل, اور قضا بھی دینا امپاسبل تھا, کیونکہ بیماری 11 مہینہ مسلسل چلی, 11 منتھ تک بیماری وہی چلتی رہی کہ قضا دینے کی مہلت ہی نہ ملی. تو روزہ تو معاف ہو گیا. وہ روزہ کیوں کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, اور بیماری نے قضا روزہ رکھنے کی بھی مہلت نہیں دی کیونکہ بیماری مسلسل چلی. تو فدیہ دینا ہے, 1.25 کلو 3 پاؤ پر روزے. بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اسی وقت حیاتی میں دینا ہوتا ہے کہ روزہ کے عوض میں 1.25 کلو آٹا یا چاول غریب 12 امامی شیعہ کو دینا ہے, اکارڈنگ جو سیستانی کلم گناہ نہ کرتا ہو. تو یہ آخری سال کا تو اس کو اسی وقت دینے کا تھا. وہ ضرور بیماری کے عالم میں دیے ہوں گے, نہیں دیے ہوں گے تو آج ان کی اولاد دے سکتی. پھر وہ قضا روزہ تو اس پہ تھے نہیں یہ 5 سال کا, کیونکہ بیماری تو مسلسل چلی. اگر بیماری درمیان میں رکی تھی, 5 سال بیمار رہے, ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ تھی, بیماری نے اجازت نہیں دیا, مگر درمیان میں ایک مہلت ملی کہ قضا دے سکتا تھا مگر نہیں دیا. ہاں, تو وہ قضا کے عوض میں 1.25 کلو آٹا یا چاول, اکارڈنگ ٹو اونلی آیت اللہ سستانی, اونلی آیت اللہ سستانی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اور قضا روزہ بھی نہیں دے پایا, حالانکہ قضا کی مہلت ملی تھی مگر نہیں دیا, وہ روزہ کے عوض میں 1.25 کلو آٹا چاول غریب 12 امام شیعہ کو دے. وہ والا جو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا اور قضا نہیں دیا کہ مہلت ملی تھی میں نہیں دیا, وہ قضا روزہ ان پہ ہے, اس کے عوض میں فدیہ دے سکتا ہے. اونلی آیت اللہ سستانی اجازت دیتے. مگر جو 45 سال اس نے جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا, 45 ایئرس, ان کا تو ہر روزے کے عوض میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, ان کے طرف سے توبہ استغفار کرنی ہے, والد کے طرف سے توبہ استغفار کرنی ہے. ہر روزے کے عوض میں 60 غریب 12 امام شیعہ کو 1.25 کلو 3 پاؤ آٹا یا چاول دینا ہے ایک روزے کے عوض میں, اور قضا بھی رکھنا ہے 45 سال کا, اس کے بدلے وہ 1.25 کلو آٹا یا چاول دے سکتا ہے جو آیت اللہ سستانی بتایا, چاہے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا یا بیماری کی وجہ سے. قضا روزہ جو ہے ان کے عوض میں تو 1.25 کلو آٹا یا چاول دے سکتا, مگر جان بوجھ کر نہیں رکھا تو 60 مسکین کو 1.25 کلو ایک روزے کے عوض میں اس کو دینا پڑے. تو روزے کی تو سہولت بھی ہے سستانی صاحب, قضا روزے کے عوض میں آپ 1.25 کلو آٹا یا چاول دے دو, بس یہ اجازت دی ہے, چاہے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا چاہے بیماری کی وجہ سے نہیں, روزے کی قضا کے عوض میں انہوں نے اجازت دیا. مگر جان بوجھ کر نہیں رکھا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے.
میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ مسائل سمجھ میں آ جائے, انگریو ہو جائے. تو معذرت چاہتی ہوں جن لوگوں کو مسائل بہت زیادہ آتے ہیں, ان کو بورنگ لگتا ہوگا, مگر جن لوگوں نے پوچھا ہے ان کے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے. اوکے, یہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے, بینک کی نوکری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ بینک کے مسائل کی درخواست پڑی ہے, اس کا پورے مسائل کروں گی ان لائن میں, جیسے ہم نماز جماعت کا کرتے ہیں, نگاہ کا مسئلہ آ گیا ہے, سب کی ٹرن بائی ٹرن میں ہم کریں گے. عمرہ کا درمیان میں آ گیا تھا تو ہم نے ان کا کیا تھا. تو ابھی ہم جماعت نماز کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم بینک کے مسائل اگر آپ چاہے تو وہ کروں گی. نگاہ ڈالنے کا دیکھے کہ کیا ریکویسٹ زیادہ آ رہے ہیں. بینک کے جاب کرنا جہاں سود ڈپارٹمنٹ ہے, سود کا کوئی لین دین ہو, اکاؤنٹس لکھنا ہو, کوئی واؤچر سائن کرنا ہو جہاں سود کے لیے, سب حرام. سود کا کوئی کام ہو وہاں کا نوکری کرنا ہے. سود کے علاوہ کمیشن کی جگہ ہے, چپراسی ہے, صفائی کا کام کر رہا ہے بینک میں, وہ نوکری جائز. ایسی نوکری کہ جو سود سے بالکل لین دین, کچھ لین دین نہیں, ذرا برابر سائن تک بھی, سگنیچر بھی نہیں کرنی پڑتی, تو اجازت ہے. ذرا بھی سود کا لین دین ہے وہاں نوکری کرنا جائز نہیں ہے. کوئی خاتون کی مجلس ریکارڈ کرنا ہو تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ اگر اس نے کچھ شرط نہیں لگائی, بس مجلس پڑھ رہی ہے, آپ کو ریکارڈ کرنا ہے, جائز ہے, عام ہے, عام مجلس پڑھ رہی ہے, آپ نے ریکارڈ, مگر اس نے شرط لگائی ہے کہ کوئی ان کی ریکارڈ نہیں کرے گا, تو بد اخلاقی میں ہے. تو بد اخلاقی میں شامل, اور بد اخلاقی تو ہم پتہ ہے گناہ ہے. تو بد اخلاقی میں شامل ہے کہ اگر اس نے منع کیا ہے پھر ہم نے کیا, مگر اس نے کچھ نہیں کیا, خاموش ہے, تو ہم ریکارڈ کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو بد اخلاقی سے انشاءاللہ بچنا پڑے گا اگر اس نے شرط لگائی. کوئی کہتے پریشانی چاروں طرف سے گھیر لی ہے, رزق کا مسئلہ ہے, فلاں ہے, لمبا بیچاری کا سوال ہے, بہت پریشان تقریر تو ہو گئی, مجھے لگتا ہے اس کی مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. تو ان کے لیے افضل ترین چیز استغفار. پریشانی کیوں آتی ہے؟ دعا کمیل کے 6 جملے مولا علی نے بتائے, حضرت خضر کی دعا, خضر نے بتایا, مولا علی نے بتایا. اللہم اغفر لی ذنوب تحتق العصام, اللہم اغفر لی ذنوب تنزق النقام. خدا اس گناہ کو معاف کر جو ذلت حاصل ہوتی ہے, جو تکلیف آتی ہے, جو تغیر نعمت چھین لی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, دعا قبول نہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو پریشانی آتی ہے, رزق کا مسئلہ ہے, پہلے تلاش کرو کوئی گناہ ہے, شاید خمس میں ہم نے گڑبڑ کی, حقوق الناس, میراث کے مسئلے میں ہم نے کسی کا حق کھایا ہے, کہ مال کسی کا, ہمارے مال میں پریشانی, رزق میں پریشانی آئی, تو خمس کے تلاش کرے, کسی کا حق ہمارے گردن پہ ہے, ان سے معافی مانگے, معافی لے لے وغیرہ. نماز کہیں قضا ہوتی ہے, کہیں غیبت ہو رہی ہے, کہیں جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ اور رزق تو کبھی ساتھ میں نہیں جائے. گناہ کی تلاش کرے اور کثرت استغفار کرے. دن میں 30,000 مرتبہ کر سکے تو 30,000 پوری تسبیح کرے. 3,000 ہوگا, 30 تسبیح تو 3,000, تو کم منیمم 3,000 کا علماء, اور میکسیمم 30,000 استغفر اللہ ربی واتوب, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے, ایک ایک گناہ کو یاد. نماز جعفر طیار استغفار کی نیت سے پڑھے, وہ معصومین کو ہدیہ کرے, ان کو وسیلے سے دعا کرے, پریشانیاں دور ہو. نماز جعفر طیار میں تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے اور حاجت بھی پوری ہوتی ہے, جو پریشانیاں سب دور ہوتی ہے. نماز جعفر طیار, اول وقت نماز تمام پریشانیوں کا حل, تمام تکالیف و رزق کا مسئلہ سب حل ہو جاتا ہے. اول وقت نماز جعفر طیار, کثرت سے استغفار, کثرت سے درود پڑھے, اس نیت سے کہ گناہ معاف ہو جائے درود کے وسیلے سے. یہ سارا کام کرنا پڑے گا. اب سے پہلی تو گناہ کی تلاش کرے, کون سا گناہ ہے, جتنی پریشانی کیوں آ رہی ہے. کبھی امتحان ہو سکتے, مگر ہم لائق نہیں امتحان, ہم لوگ لائق نہیں امتحان. ایت اللہ سستانی نے, خامنائی نے, وہ لوگ کہہ سکتے ہم امتحان, ہم لوگوں تو سے گناہ ہو جاتا ہے. غیبت نہیں کرتے تو غیبت سن لیتے ہیں, مرچ مسالہ بات میں جھوٹ اضافہ کر دیتے ہیں,
फेस बुक या ट्विटर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमने कितना गुनाह में मुलविस कर देते, बेपर्दगी हम कितना करते, मिस यूज ऑफ द ज़बान हम कितना करते। तो गुनाह की माफी बहुत कसरत से करना है। ये जो नमाज जाफर तैयार, अव्वल वक्त नमाज, हुकूकुन नास, खून से किसी का हक हमारे गर्दन पे, उनकी जब हिसाब किताब लगाए। घर की छोटी छोटी चीज में बचती है, परफ्यूम बच जाता है, राशन बचता है, उनका खुम्स कैसे निकाला जाए, ये सब मसाइल आ गए, रिपीट हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, जवाब देना हमारा फर्ज है। परफ्यूम इतना बचा है कि मार्केट वैल्यू नहीं है, बेचने जाओ तो उसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी, तो खुम्स माफ है। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू ना मिले तो खुम्स माफ, मगर राशन की तो मिलेगी। पाव चावल भी बेचा जाता है, पाव किलो चावल भी बेचा जाता है, पाव किलो आटा भी बेचा जाता है, थोड़ी सी हल्दी भी बेची जाती है, अंडे भी, दो भी अंडे भी बेचा, उसकी भी वैल्यू मिल सकती है। तो राशन पे तो खुम्स होगा, सारा राशन का हिसाब करके 5वां हिस्सा खुम्स देना पड़ेगा। वो तो बचत है, चाहे थोड़ा भी बचा हो तभी, मक्खन थोड़ा बचा तो थोड़ा मक्खन की छोटी पैकेट भी मिलती है। तो आप देखें कि जिसकी चीज की मार्केट वैल्यू मिलती है, जो बेची जाती है, उस पे खुम्स, उसकी बचत पे खुम्स है। शरबत की आधी बोतल बची है, आपको पता है शरबत ये कोई नहीं खरीदेगा आधी बोतल, तो फिर खुम्स नहीं होगा। कोई खरीद, मार्केट में वैल्यू है इसकी आधी बोतल की, तो फिर खुम्स होगा। तो मार्केट वैल्यू में जिसकी मिले उसका खुम्स है बचत में, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं उसमें खुम्स नहीं है। हाँ, खुम्स की तारीख पे खुम्स देना पड़ेगा से। ज़ियारत का शौक दिलाने के लिए किसी को क्या कर, आ गए, लास्ट टाइम भी मैंने जवाब दिया। कामिलुल ज़ियारा की किताब, इतना अजीम आलिम ने लिखा है कामिलुल ज़ियारा, इसमें जो फजीलत बताई गई ज़ियारत की फजीलत, उनको सुनाया जाए। देखो हमें ये, मैंने मिसाल भी दी थी, हम अज़ादारी में क्यों इतना शिरकत करते, उसकी फजीलत पता है। हम न्याज क्यों इतना करते, फजीलत पता है। कहानी को क्यों पसंद, उसकी फजीलत पता है। जिसकी फजीलत पता हो तो इंसान उनको दिलो जान से करता है। उनको शौक नहीं, क्योंकि फजीलत नहीं पता। ज़ियारत का क्या सवाब है, क्या दुनिया क्या आखिरत की कामयाबी है, क्या इंसान की किस्मत बनती है, उसको नहीं पता। वो मदरसतुल कायम में आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको खूब रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ज़ियारत की अहमियत, ज़ियारत की फजीलत, इतनी रिकॉर्डिंग है ज़ियारत के बारे में। आप वहां से रिकॉर्डिंग लेके घर में सुनाओ, बच्चों को दिलचस्पी दिलाओ, तो फजीलत पता चले। तो कामिलुल ज़ियारत किताब तो हर घर में है, उर्दू में छप गई, इंग्लिश में छप गई, सब लैंग्वेज में छप गई है। तो उसमें तो इतनी फजीलत बताई गई है, तो इंसान कोई भी होगा तो पागल होगा ज़ियारत करने की, इतनी ज्यादा फजीलत, तो हद नहीं। सवाब अलग, फजीलत अलग, फवाइद अलग, दुनिया आखिरत की कामयाबी अलग। तो ये उनको बताया जाए। क्या पड़ोसी के अतराफ में हिंदू रहता है, वो माली परेशानी में हो, तो क्या उनकी मदद करने में सवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा सदके की नियत भी कर सकते। आयतुल्लाह सिस्तानी ने बताया कि बिल्कुल काफिर हो उसको भी सदका दिया जा सकता है। पड़ोसी का हक बन गया, एक तो पड़ोसी हो गया, तो एक अल्लाह की मखलूक और पड़ोसी, दो हक बन गए। तो आप जरूर, आपको उनकी हिंदू की मदद करेंगे तो हमें आपको जरूर सवाब मिलेगा। हाँ, उसके मियाँ बीबी की शरई हुकूक की किताब चाहिए। ये तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती, हमने जो गलती क्या किया है कि मियाँ बीबी की जिम्मेदारी और हुकूक मंगनी के बाद और रुखसती से पहले उनको पूरा स्टडी करना चाहिए, दोनों लड़का लड़कियों को। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी। वालिदैन जहेज का सोचते हैं, लड़के के लिए क्या फर्नीचर चाहिए, ने क्या जेवर बनाए, ने क्या करे दुल्हन को देने के। लड़की वाले जहेज कितनी फिक्र करते, मगर उनको हुकूक और जिम्मेदारी नहीं बताए। आज शादियों की क्या हालत हो गई। लड़के को पता होना चाहिए कि तू शादी करने जा रहे खाली जिनसी ख्वाहिशात के लिए नहीं है, ये शादी स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी में कदम रख रहे। आधा ईमान, आधा तकवा, हर नमाज 70 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा सवा। तो कितनी जिम्मेदारी से भरपूर होगी ये जिंदगी। तो ये फर्ज है, मंगनी या हुई उसको रुखसती का टाइम दे कि दोनों बैठ के सीखे, किसी आलिम को रखे, किसी जाकिर जाकिरा को रखे, उनके हुकूक और जिम्मेदारियां बताए।
شادی کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، عظیم عبادت. تو یہ ہمارا، تو یہ سوال بہت اچھا پوچھا ہے جس نے. میاں بی بی کے حقوق اور ذمہ داری کے بارے میں کوئی کتابوں کا نام دو. بہت سی کتابیں چھپی گئی. آپ تو کسی بھی اسلامک کتابوں میں جائیں گے بک شاپ میں، آپ کہیں گے ازواجی زندگی کا حقوق ذمہ داری، آپ کو فوراً کتابیں نکال دے گا. مگر میں چند نام دیتی ہوں. آیت اللہ ابراہیم امینی نے بہت کام کیا اس میں. آیت اللہ ابراہیم امینی نے ایک کام یہ کیا کہ جوانوں کی جلدی شادی کرواتے تھے، کیونکہ اس کا اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی، مورلی سارے فوائد مس نہ کر. گھر گھر جاتے تھے، شادی کرواتے تھے لڑکا لڑکیوں کی، بیوہ کو بھی، طلاق والی کی. یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا. کچھ مدت پہلے انتقال ہوا ہے. اور دوسرا، کتابیں لکھی شادی کی زندگی کامیاب کیسے کرا، ازواجی زندگی اچھی کیسے گزارا. تو یہ اردو میں بھی کتابیں، عربک میں ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں بھی چھپ گئی. آپ کہنے ابراہیم امینی، آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتابیں چاہیے. میں نے کسی کو پڑھنے دیا ہے، اسی لیے میرے پاس نہیں تھا نام، ایگزیکٹ نام کیا ہے. تو اس میں آپ ابراہیم امینی کی کتاب بہت اچھا کام کیا. پھر انگلش میں کتابیں، یوتھ اینڈ اسپاؤس سلیکشن، یوتھ اینڈ انصاریان پبلیکیشن، انصاریان نے پبلش کیا ہے یوتھ اینڈ اسپاؤس سلیکشن. اس میں بھی ذمہ داریاں ہیں، منگنی کے بعد کیا ذمہ داریاں وغیرہ. ازواجی زندگی، یہ میں نے کہا مجھے لگتا ہے ابراہیم امینی کی. اور پیارا گھر، آیت اللہ حسین مظاہری، سب آیت اللہ سے، آیت اللہ حسین مظاہری کی کتاب پیارا گھر، اس میں بتایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھو میرج اینڈ مورلس، انگلش میں 2 والیوم ہے، سید محمد رضوی نے کتاب لکھی ہے میرج اینڈ مورلس. انگلش میں 2 والیوم ہے، والیوم 1 والیوم 2. بہت سی کتاب لکھی گئی میرج، سکسیس آف میرج پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی، ہر زبان، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اگر میرج صحیح گزرا تو اولاد نسل صحیح ہوگی، نسل صحیح ہوگی تو امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے. آ کے دنیا میں عدل و انصاف نافذ کر کے ظلم و جور کو ختم کریں، دنیا کو ایک جنت کا ٹکڑا بنائیں. مگر شادی کو بہت قیمتی، خاص کر کے اولاد کی تربیت، عورتوں کو بہت قربانیاں دینی پڑتی. اوکے، تو یہ میں نے چند نام دیا ہے. سورہ فاتحہ کہ جو معصومین کو ہدیہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے وسیلے سے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں. تو کیا مرحومین کے نام، اس کا والد کا نام لینا ہے؟ بالکل نہیں. آپ دے دو میرے والدین کو، میرے رشتہ دار کو، میرے ماموں کو، میرے چچا کو، میرے رشتہ دار کو پہلا نام پتا ہو تو فلان 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 عبداللہ کو، فلان علی کو، بس ایک ہی نام پتا ہو. بس یا تو ذہن میں آپ نے شخصیت کو لے کے آئے، وہ بھی کافی. ذہن میں شخصیت آ گئی، کس کے لیے آپ کس کی بات کر رہے. تو آپ تمام مرحومین کو ہدیہ کرتے معصومین کے وسیلے سے. تو ساتھ میں جن کو اسپیشل کرنا ہے اس کو دماغ میں لائے تب بھی کافی ہے. ایک نام، پہلا نام بھی پتا ہو کافی ہے، صرف والدین کہہ دو کافی ہے. کہا کہ کون سی نیت بیسٹ ہے، کیونکہ بعض علماء بتاتے ہیں کہ اب ہدیہ کرو حضرت آدم سے لے کے آج تک جو مر گئے. جب بھی آپ ہدیہ کرو حضرت آدم سے لے کے آج تک جو سب مرحومین کو ہدیہ کرتے. مگر امت رسول کا زیادہ حق بنتا. امت رسول میں وہی لوگ ہیں جو فرما بردار لوگ، ظالم وہ نہیں ہے. امت رسول میں سے خارج ہو گئے وہ لوگ جو دشمنان اہل بیت ہے، جو دشمنان رسول اور دین ہے، وہ آٹومیٹیکلی امت رسول سے خارج ہو گئے. تو امت رسول کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ سب حضرت آدم سے لے کے آج تک سب کو، خاص کر کے امت رسول کے مرحومین کو یہ ثواب پہنچے. تو آپ کوئی بھی ایسی بھی نیت کر سکتے ہو. کبھی آپ سال 1,24,000 انبیاء کے لیے کیا، کبھی 14 معصوم کے لیے، کبھی اسپیشل بی بی فاطمہ امام زمانہ کے لیے کیا، وہ الگ بھی کر سکتے ہو. اس کے وسیلے سے عام مومنین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہو. ایک ہی نام پتا ہو، جیسے نماز شب کے اللہم اغفر لی ابو، اللہم اغفر لی امی، اللہم اغفر لی بھائی، اللہم اغفر لی بہن، اس ایک اللہم اغفر لی دادی، اللہم اغفر لی نانی، اس طرح بس شخصیت دماغ میں آ جائے بس. تو یہ نیت علماء بتاتے ہاں کہ میں ہدیہ کرتی ہوں حضرت آدم سے لے کے آج تک جو انتقال ہوا ہے. کہ آپ نے کوئی دعا بتائی تھی کہ سورج فجر سے لے کے سورج اگنے تک، سورج ڈوبنے تک نہیں،
غلط سنا ہے. یہ شہزادی نے مذمت کی کہ اس وقت کوئی سوتا ہے فجر کی نماز سے لے کے سورج اگنے تک. وہ اتنی خراب نیند ہے, سستی پیدا ہوتی ہے, کاہلی پیدا ہوتی ہے, رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے, رزق حلال رزق میں کمی ہو جاتی ہے, حلال رزق میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت ایک عورت اگر کام نہیں کرتی ہے, ان کو ضروری نہیں کام کرے, وہ اس وقت میں ایسی ایسی دعائیں سورہ پڑھے کہ شوہر کی تنخواہ بڑھتی چلی جائے, شوہر کا بزنس آگے نکل جائے, رزق میں برکت ہو جائے. عورت کو کام کرنے کے بجائے یہ کام کرے. اس میں خاص 3 سورہ تو خاص رزق کے لیے بہترین سورہ بتایا گیا. سورہ قاف, سورہ نمبر 50 نمبر کا سورہ سورہ قاف. سورہ نمبر 51 سورہ الذاریہ, سورہ الذاریہ. تیسرا ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ رات کو پڑھتے مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد. مگر یہ 2 سورہ جو ہے سورہ قاف اور سورہ الذاریہ 50-51 فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج اگنے تک رزق کے لیے بہترین سورہ. 9 امام کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے رزق کے لیے. بی بی خدیجہ کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے رزق میں برکت, مال میں برکت. ان کو کچھ ہدیہ کرنا. سورہ انا انزلنا, سورہ قدر رزق کی نیت سے پڑھنا بہت برکت ہے, وغیرہ وغیرہ. اور دعائیں بے شمار بتائی گئی ہے رزق کے لیے. آپ مفاتح الجنان میں دیکھنا, ویریس کتابوں میں دعائیں بتائی گئی ہے رزق کے لیے. وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو, مختلف کتابوں میں ہے. تو سورہ کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی, 2 چیز ساتھ میں لینا ہے, قرآن اور وہ اہل بیت نے بتایا. اس نے کہا کہ ہم لوگ بلی کو پالتے, جو ہم نے پتا چلا کہ شریعت میں اجازت ہے, بالکل اجازت ہے, بلی کو پال سکتے ہیں. مگر ان کے 2-3 بالوں سے زیادہ بال کپڑوں میں نہیں ہونا چاہیے نماز کے لیے. کہتے یہ مسئلہ نہیں پتا تھا, اب آج پتا نہیں کہ 2-3 بال سے زیادہ تھے کہ کتنے تھے, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے, کوئی نماز قضا نہیں دینی پڑی. کیونکہ مسئلہ آج پتا چلا, پچھلی بات کچھ نہیں پتا. آپ بلی کو پالتے تھے, آپ کو نہیں پتا کہ 2-3 ہی بال تھے, کہ 2-3 بال بھی نہیں تھے, کہ 2-3 سے زیادہ تھے, ہوں گے, اس کے شاید ہوں گے بتا رہے شک, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے. آج سے احتیاط کرو کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ بلی کو جو لوگ پال رہے تو نماز کے کپڑے الگ سے رکھیں. اب بیٹی کی وہی بات واپس سوال آیا کہ بیٹی کی طلاق ہو گئی, 2 سال ہو گئے, عدہ بھی ہو گیا, طلاق کا صیغہ پڑھایا گیا, عدہ ہو گیا, پھر بھی وہ شوہر کو ملنے چاہتی. پتہ نہیں متا کا صیغہ پڑھتا ہوں گے, ہم نے کیا پتا. تم لوگ پرائیویٹ میں دونوں مل کے نکاح پڑھ لیا ہوگا, اگین دونوں مل کے متا کا صیغہ پڑھ لیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ابھی ملنے کے لیے جا رہی ہے, پتہ نہیں وہ زبردستی سے بلا رہا ہے کہ وہ خود خوشی سے جا رہی ہے, نہیں پتا. ابھی ہم کیا کریں, اس سے بات کروں کہ کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا ہے, عدہ ختم تو دونوں نامحرم ہیں. مگر کیا پتا, آج کل خود لوگ صیغہ پڑھ لیتے, متا کا نکاح کا صیغہ خود پڑھ لیتے, تھوڑے مسائل سیکھ کے قصد انشاء, یا کسی مولانا سے پڑھوا لیتے ہیں کہ آپ پڑھ دو, ہم نے دونوں میاں بیوی کو ملنا ہے کبھی کبھار. تو ہمیں نہیں پتا ابھی وہ حلال کام ہو رہے حرام کام. تو والدین بچی سے بات کرے کہ تم ملنے جا رہے, حلال کام ہے حرام کام ہے, آپ نے کوئی صیغہ پڑھوایا ہے, یہ کیوں, آپ کا تو عدہ بھی ختم, تو نام آپ کیوں ان کو ملنے جاتی ہے. تو والدین کو تحقیق کرنی پڑی کہ کوئی دوست کو پکڑو, ان کو دوست سے پوچھ کرے, کوئی ان کی استاد ہو, کوئی ان کو جس سے وہ ذاکرہ ہو, جس سے وہ مانتی ہو, ان کو یوز کرو, ان کو جا کے پوچھے کہ تو حرام کام کرے حلال کرے, تو کیسے تیرے شوہر کو ملنے جا رہی ہے. تو یہ آپ کو ان کو امر بالمعروف و نہی منکر کے لیے محنت کرنی پڑے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے, ہم ذہن میں کیا میننگ لائے جب ہم کہے سبحان اللہ. اللہ پاک و پاکیزہ ہے, اللہ منزہ ہے, انگلش میں گلوری بی ٹو گاڈ. اللہ نور ہے, اللہ پاک و پاکیزہ ہے, اللہ منزہ ہے. اسی لیے ہم جب پڑھتے سبحان اللہ تو اللہ کہتے ہمیں بھی تو پاک کر, تو پاک و پاکیزہ ہو, تو منزہ ہو, ہمیں بھی پاک کر. یہ ذکر اتنا قیمتی ہے کہ ایک ذکر اتنا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا. حضرت سلیمان کہتے میرا پورا تخت, میری پوری سلطنت سب ایک طرف, ایک سبحان اللہ کا ثواب اس سے زیادہ ہے, اتنا زیادہ ملے گا, اتنا زیادہ ملے گا. اتنا قیمتی انسان کی پاکیزگی ملتی ہے, کیونکہ اللہ کو پاک کہتا ہے, وہ دعا کرتا ہے خدا مجھے بھی پاک کر دے,
مجھے گناہ سے بچا, جو گناہ ہو گیا مجھے مغفرت عطا کر, مجھے پاکیزگی مانگ رہے ہو. تو پاک ہے اللہ, منزہ ہے, اس کا مطلب یہ میننگ ہمیں دماغ میں لانا چاہیے. ابھی وہ سوال ہے جو مجھے لگا کہ اتنا ارجنٹ نہیں, ابھی اس پہ جاتی ہوں کہ جو مجھے اتنا ارجنٹ نظر نہیں آیا. ٹائم ہے تو اس کو ختم کرتی ہوں آج. اس کا سوال یہ ہے کہ اس نے بچے کو گرایا ہے. اللہ اکبر, پتہ نہیں عورت تو کیوں ایسا کرتی ہے, نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس نے بچے کو گرایا ہے. ابھی کون گرایا؟ ڈاکٹر نے یہ کام کیا کہ اس نے خود نے گولیاں کھا کے گرائی اپنے آپ کو, خود نے انجیکشن لگائی. تو وہ کفارہ دیں گے جس نے یہ آخری کام کیا. یہ میں نے سارا لکھا ہے. اگر نطفے کے عالم میں بچے کو گرایا, ابھی تو پانی کی صورت میں تھا, تو 20 دینار 70 گرام سونا دینا پڑے گا. 70 گرام سونا, 70 گرام سونا دینا پڑے گا. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ آگے بات بڑھ گئی, خون جمع ہوا, خون تھا تو 40 دینار, ایک تو 70 کا 70 ڈبل 140 گرام سونا دینا پڑے گا. 140 گرام سونا دینا پڑے گا. اسی طرح گوشت کا لوتھرا ہو گیا تو 73 ٹائمز دینا پڑے گا. دیکھا, اس طرح بڑھتا چلا جائے گا. اس نے بتایا نہیں ہے کہ کن صورت میں بچہ گرایا. اگر اس نے ڈاکٹر نے گرایا تو دیت, ڈاکٹر اس کو دیت کہا جاتا ہے, بلڈ منی ڈاکٹر دے گا. یہ بچے کا حق بنتا ہے, اور بچے کو وارث کو ملے گا. بچہ کو تو مار ڈالا, بچے کو وارث کو ملے گا. مگر اگر یہ ڈاکٹر نے کیا تو ڈاکٹر دے گا, مگر انہوں نے ساتھ دیا, قتل میں ساتھ دیا ہے, تو اس کو قتل کا گناہ ملے گا. دیت نہیں دینی پڑے گی کیونکہ ڈاکٹر نے انجیکشن مار کے بچے کو گرا دیا, تو ڈاکٹر دے گا. مگر اس کو توبہ سخت کرنی پڑے گی, سخت توبہ کرنی پڑے گی نماز جعفر طیار کے ذریعے, کہ قیامت کے دن اس کو نہ پکڑا جائے. تو پہلی سٹیج ہے 20 دینار 70 گرام سول جب نطفے کی صورت میں ہے. پھر خون کا لوتھرا ہوا تو 40 دینار 140 گرام سونا. اچھا, یہ بچے کا حق بنتا ہے تو بچے کا وارث کو ملا جائے. تھرڈ سٹیج ہے جس کو مزغہ کہا جاتا ہے, گوشت کا ٹکڑا بن گیا 60 دینار تو 210 گرام سونا. ہڈی بن چکی ہے تو 80 گرام سونا, نہیں سوری 80 دینار 280 گرام سونا, 280 گرام سونا. ہڈی آ گئی, ہڈی پر ابھی گوشت آ چکا تو 100 دینار جو 350 گرام سونا ہے. روح آ چکی, روح آ گئی تو لڑکا ہے تو 1000 دینار جو 3500 گرام سونا, 3500 گرام سونا دینا پڑے گا. لڑکی ہے تو 500 گرام 500 دینار 1750 گرام سونا دینا پڑے گا وارثوں کو. اگر بیوی نے گرا دیا تو ان کا بچے کا وارث اس کا باپ ہے تو باپ سے معاف کروا دے. اگر بیوی نے انجیکشن کھایا, دوا پی کے گرایا بچے کو تو باپ وارث ہے, تو باپ سے معافی منگوا لے, نہیں تو دیت پہ دی. پر قتل کا گناہ ہے, وہ گناہ کی معافی کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی, توبہ استغفار حد سے زیادہ کرنی پڑے گی کہ قیامت کے دن اس کے بیٹے کی قاتل میں شمار نہ ہو. اب دوبارہ یہ سوال پوچھا گیا کہ فضیلت کا ٹائم بتائیں. مغرب کی فضیلت, مغرب کی اذان سے لے کے 51 منٹ رہتے, 51 منٹس. مغرب کی اذان کا وقت جو ہے
वहां से लेके 51 मिनट, मगर जितना जल्दी पढ़ेंगे उसका सवाब फर्क पड़ेगा। अव्वल वक्त पहली मिनट में पढ़ा उसका सवाब बहुत ज्यादा, दूसरी मिनट में पढ़ा थोड़ा सवाब उतर आया, मगर फजीलत रहती है 51 मिनट तक। बाज उलमा ने बताया कि मगरिब की नमाज के बाद 40 मिनट्स रहती है टाइम। किसी ने मगरिब की नमाज पढ़ लिया, अब 40 मिनट फजीलत रहती है मगरिब की, मगरिब की बाद अगर टाइम गिनो तो, मगर ऐसे अजान के वक्त से लेके 51 मिनट्स। ईशा की नमाज की फजीलत शुरू होते है मगरिब की 51 मिनट के बाद। जैसे 51 मिनट खत्म हो गई मगरिब के अजान के साथ, ईशा की फजीलत शुरू हो गई 51 मिनट्स के बाद। वो 3 घंटा रहती है ईशा की फजीलत, तो 3 घंटा रहती है, मगर सवाब में फर्क पड़ेगा, जितना जल्दी पड़ेगा सवाब में फर्क, मगर फजीलत रहती है 3 घंटा। बाज ने कहा 3 घंटा 10 मिनट, मगर 51 मिनट अजान से गुजर गया तो ईशा की फजीलत शुरू हो गई, मगर टाइम तो ईशा का शुरू हो गया। मगरिब का नमाज के 3 मिनट के साथ ईशा का नमाज का टाइम शुरू, टाइम अलग है फजीलत। अगर कोई फजीलत में ईशा की नमाज पढ़ना चाहिए तो 51 मिनट सबर करे, उसमें मगरिब की ताकीबात करे, गुफेला पढ़े, इस्तगफार की नमाज जो जो पढ़ना है, ताकि 51 मिनट गुजर जाए, फिर ईशा की पढ़े तो ऐन फजीलत मिलेंगी ईशा की। फजर की अजान से लेके 21 मिनट, फजर की जो अजान का टाइम है उनकी 21 मिनट तक फजीलत रहते, बस 21 मिनट के बाद फजीलत खत्म, जॉइंट जस्ट टाइम है नमाज का बाकी है, नमाज का टाइम बाकी है, मगर फजीलत खत्म 21 मिनट। इसीलिए कहा जमात की नमाज अगर 21 मिनट के अंदर पढ़ी जाती है तो तुम जमात की नमाज का इंतजार करो, मगर 21 मिनट के बाद पढ़ी जाती है तो तुम पहले पढ़ लो, फजीलत को ना घुमाओ, पढ़ लो अकेला, फिर जमात की नमाज के साथ मुस्तहब नियत से पढ़ो तो उनका अलग से सवाब मिलेगा, मगर फजीलत को नहीं घुमा। 21 मिनट रहती है बस। जोहर की फजीलत अजान से लेके 1 घंटा 40 मिनट रहती है, बाज ने कहा 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, थोड़ा थोड़ा फर्क है उलमा में, जिन उलमा ने बताया। एक आलिम ने कहा 1 घंटा 40 मिनट जोहर की फजीलत रहती, मगर वही बात, जितना जल्दी पढ़ेंगे इतना सवाब ज्यादा। और बाज ने बताया 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट रहती है जोहर की फजीलत। और असर की फजीलत कब शुरू होती है? असर की फजीलत शुरू होती है अजान जोहर से 2 घंटा 50 मिनट बाद। अजान 12:30 आई, उसमें 2 घंटा 50 मिनट को इजाफा करो तो असर की फजीलत, जो जैसे सिस्तानी फरमाते इमाम खुमैनी, अलग नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब। आयतुल्ला खुई तो कहते 2 नमाज एक के बाद दिगर पढ़ने में ज्यादा सवाब, तो उनके लिए असर की फजीलत काम नहीं आएगी आयतुल्ला खुई वाले को। वो जोहर की नमाज के बाद ताकीबात करके असर की पढ़ लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि दोनों को साथ में पढ़ने में ज्यादा सवाब। मगर बाकी के आयतुल्ला सिस्तानी, आयतुल्ला खुमैनी वगैरह कहते नहीं, अलग पढ़ने में ज्यादा सवाब है। तो असर की फजीलत में पढ़ना है तो जोहर की अजान से लेके 2 घंटा 50 मिनट और सिर्फ 42 मिनट फजीलत रहती है बस। फिर 42 मिनट तक उनकी फजीलत रहती है असर की। टाइम उसकी फजीलत का शुरू होता है जोहर की अजान का वक्त से लेके 2 घंटा 50 मिनट ऐन असर की फजीलत शुरू हुई और 42 मिनट तक रहेंगी। किसी ने आलिम ने कहा 41 मिनट तक रहती है, एक आलिम ने कहा 42 मिनट। थोड़ा थोड़ा उलमा में इख्तिलाफ रहता है। अब हम देखें कि कोई अर्जेंट सवाल है चैट बॉक्स में, तो उनको टाइम दिया जाए। ओके, क्वेश्चंस तो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो ये है कि I have wounds on my nose and forehead. I have bandages. There's a very little space left uncovered. How will my sajdas be valid? Also, I'm doing tayammum as a doctor has advised not to touch wet hand on the bandage. Doctors were not Muslim, so is it okay to do tayammum? Should I then pray the namaz again? वापस प्लीज सवाल आप रिपीट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता? Right. I have wounds on my nose and forehead, and I have bandages. And there's a very little space left uncovered. So how will my sajdas be valid? This is the first question. Second, also I'm doing tayammum as doctor has advised not to touch wet hands on the bandage. And the doctors were not Muslims. So is it okay to do so?
is it okay to do क्योंकि मुझे लगता है कि वुज़ू जबीरा हो सकेगा क्योंकि ओनली फॉरहेड एंड ओनली नोज, ये दो पे वुंड्स है, पेशानी पे और नाक पे, बस ये दो में वुंड्स है और बैंडेज है, बाकी सर का मसा, पैर का मसाला, दोनों हाथ सब सही और सालिम है, और चेहरे का भी कितना हिस्सा सब। तो मैं समझती हूँ कि ये पानी डाले चिक्स पे तो डालेंगी, चिक्स पे पानी डालेंगे, आंख पे, ये सब सही है, मगर इतना ड्राई, थोड़ा सा हाथ टच कर दे पेशानी और नोज पे कि वेट नहीं होगा, सिर्फ टच कर दिया तो वो बिल्कुल बैंडेज, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझती हूँ। अगर उसको खौफ है तो खौफ, इस्लाम खौफ को कबूल किया है, तो खौफ हो तो टच ना करे, तो जितना हिस्सा मिल रहा है इतना वुजू करे और तयम्मुम भी करे। ऐसे भी पेशानी नहीं मिलेंगी, तयम्मुम में पेशानी अहम तरीन है, वो तो मिलने वाली नहीं है, तो दोनों अधूरा रहेगा। तो मेरी राय ये है कि चेहरा धोए, जहां से जितना चेहरा खुला है इतने को धो ले, इतना चेहरा को पानी से धो ले, उसको फॉरहेड और नोज को टच ना करे, क्योंकि खौफ है कि बिल्कुल गीला हाथ में, उनको डर है कि डॉक्टर ने मना किया तो खौफ आ जाएगा तो नुकसान होने का इम्कान। तो जितना चेहरा का हिस्सा वो खाली है इतना तो वजू करे, राइट हैंड धोएंगे, लेफ्ट हैंड धोएंगे, सर का मसा करेंगे, पैरों का मसा करेंगे, और तयम्मुम भी करेंगी बैंडेज के ऊपर, फोरहेड पे बैंडेज, वहां से हाथ फेर लेंगी, दोनों एहतियातन दोनों कर ले। मगर वुजू के बहुत से आज़ा क्लीन है, तो वुजू तो करना है। अगर उसको खौफ है तो हाथ भले ना फेरे, पेशानी पे और नोज पे हाथ ना फेरे, तो वो करे, खौफ है। अगर खौफ नहीं है, जरा सा फेर ले तो वो कर सकती है, देख ले उनकी कितना खौफ है तो नहीं फेरे। Okay. सजदे के लिए उनको थोड़ी भी जगह अगर मिल रही है, थोड़ी भी जगह तो सद्दा हो जाएगा। अगर बीच में नहीं हो रहा है, बीच से हम सद्दा करते, साइड में कहीं भी जगह खाली है, क्योंकि पूरी पेशानी जहां से कान शुरू होता है वहां पेशानी एंड हो रही है। कोई भी जगह मिल गई, कोई भी जगह मुहर के लिए मिल गई, इतनी एक अंगुष्ठे शहादत की पोर तक इतनी भी मिल गई जगह, तो मोहर के लिए काफी है। तो पेशानी में कोई भी थोड़ी सी जगह जो थोड़ी सी खाली है वहां टच करवा दे सजदे में आलम, और छोटा सा सजदा करे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लंबा न करे, फिर बैठ के वो जिक्र ज्यादा करे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस छोटा सा। और जहां थोड़ी जगह अपने बताया कि थोड़ी खाली जगह है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि थर्सडे को जो हम बीबी की कहानियां पढ़ते हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? देखो कहानी के मौजिजा है, शहजादी के मौजिजा तो बहुत सी है मौजिजा है। एक मौजिजा सुनना तो एक शहजादी की तरफ ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है कि शहजादी के जरिए इतनी औरत मुसलमान हो गई, दुल्हन के कैसे बेहोश कैसे होश में आ गई वगैरह, तो ऐसे लगा कि हमारी मोहब्बत और बढ़ रही है बीबी से, हम कितने लोगों को शहजादी ने एक इसके जरिए वो बना लिया। तो हर एक दारो मदारे कि मौजिजा तो इतने सारे हैं, शहजादी का पूरी जिंदगी मौजिजा से भरी हुई है, इतने मसाइब भी खुद कोई बर्दाश्त करे वो भी खुद मौजिजा है, विलायत मौला के लिए ऐसी जिहाद करना वो खुद मौजिजा है। तो ये पूरी जिंदगी मौजिजा है, आप जो भी उनका मौजिजा करेंगे इंशाअल्लाह आपको उसके फवाइद हासिल होंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल 3 दफा अलग अलग अंदाज में पूछा गया 3 अलग लोगों से। एक कह रही है कि मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि चेस खेलना, कार्ड्स खेलना क्यों हराम है, कार्ड्स खेलना। तो इसकी कोई ये वजह है कि क्योंकि यजीद भी खेलता था, या कोई प्रॉपर इसकी कोई शरीयत में रीजन है? ये काश है ना, असल ये कार्ड जो है ना, ये असल इन्वेंट हुआ था जुआ की सूरत में। तो अगर आप अभी जुआ के बगैर भी खेला जाए तो उसकी ओरिजिन देखा जाए, ये दुनिया में आई है तो जब शुरू हुई तो गैम्बलिंग की चीज थी, गैम्बलिंग जुआ की चीज में थी। तो इस्लाम कभी अलाउड नहीं करेगा कि पैसे के बगैर भी, शरत के बगैर भी, क्यों कि इम्कान है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इम्कान है कि शायद चला जाए उसमें आहिस्ता आहिस्ता हलाल में से हराम में चला जाए। क्यों नामहरम से चैटिंग मना कर दिया आयतुल्लाह सिस्तानी, हलाल से नामहरम चैटिंग करते हराम में उतर आते। कितने लोगों को ये पता चलेगा हलाल से काम शुरू हराम, तो इस्लाम पहले से ही मना कर देगा, पहले से ही रोक लेगा, इसमें जाना ही नहीं। राइट, ठीक है।
اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ چیس اگر ہم صرف موبائل میں کھیل رہے ہیں مائنڈ شارپ کرنے کی نیت سے یا ویسے ہی موبائل میں بس کھیل رہے ہیں تو کیا وہ پھر بھی سب منع ہے, سب حرام ہے. موبائل میں کھیل رہے ہو, کہیں بھی کمپیوٹر وغیرہ میں, سب علماء نے منع کر دیا کہ کارڈ سے جس اب وہ انو اجازت دیا, انو والا کارڈ پتہ نہیں کون سے, میں تو جانتی نہیں, میں نے عالم سے پوچھا کہ اونو کیا ہے, جی اونو جی وہ اس کے ساتھ گیملنگ سے کوئی نسبت نہیں ہے. جو تاش کے ساتھ جو نسبت ہے, چاہے کہ موبائل میں کھیلو کسی میں کھیلو, سب کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. یہ سوال چیس کے لیے آیا, شطرنج کے لیے, چیس آن وہ موبائل, بھی اس کا حرام بھی ہے, شطرنج چیس بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. سستانی اچھا صاحب نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو گھروں میں نظر کے لیے ایک بلو کلر کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے بیچ میں ڈاٹ ہوتا ہے, جو ایران سے بھی ہمیں اکثر ملتا ہے, ایک سٹون جیسا ہوتا ہے جو ایران کے بریسلیٹس میں بھی ہوتا ہے, یہاں پہ یہ سوال آ گیا تھا. یہ بیکار چیز ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ بولتے غلط نکاح سے بچنے کے دعا ہے ہمارے پاس, دعا سب ہے, دعا جادو کے بچنے سے دعا ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے, یہ سب ہم پڑھتے ہیں. یہ پتھر جیسی چیز ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ خالی کاروبار کے لیے ان لوگوں نے شروع کروایا, ان کا اپنا خود کے کاروبار کے لیے. بیکار چیزیں, سب بیکار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ لیڈیز کا اسپیکر پر مجلس پڑھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت لاؤڈ اسپیکر میں مجلس پڑھ سکتی ہے, مرشیا, نحوا, قرآن, قصیدہ, سب نامحرم سن سکتا ہے, الا کہ اگر گانے کے صورت میں کر رہی ہے, گانے کے صورت کے وہ ٹیون میں کاپی کر رہی ہے, وہ حرام ہے. شادی کے گانا نامحرم نہیں سن سکتا, بےہودہ باتیں ہوتی ہے وغیرہ, شادی کے گانا نہیں سن سکتا ہے نامحرم. مگر قصیدہ جس کے دین سے نسبت چیزیں ہیں, اگر شادی کے گانے سے انہوں نے ٹیون نہیں لیا ہے تو وہ نامحرم سب سن سکتے, مجلس, نوا, مرشیا, قرآن سب سن سکتے نامحرم کی آواز. ٹھیک ہے. نماز کی آواز کا پردہ جو آیت اللہ سستانی کا ہے, نماز کی جو آواز ہے نا وہ نامحرم نہیں سن سکتا, آیت اللہ سستانی نے کہا. اس میں بھی عزا کے فیاضی نے مستحب کہا قرار دیا کہ مستحب ہے کہ نہ سنے نماز کی آواز کا پردہ, عزا کے فیاض. سستانی نے تو احتیاط واجب کر دیا کہ نماز کی آواز نامحرم نہیں سنے. اور یہ آخری سوال ہے کہ جی حیض کے دوران کسی معصوم کے حرم میں کہاں تک جانے کی اجازت ہے؟ کیا زری کے قریب جا سکتے ہیں؟ اگر ہاتھ نہ لگائیں بس قریب جانے کی اجازت ہے؟ 14 معصومین میں تو بالکل جائز نہیں ہے. معصوم امام میں وہاں تو بالکل جائز نہیں ہے. اماموں کا روزہ ہے, سارے اماموں کا روزہ میں تو بالکل ہے. زری تو بہت دور, وہاں قریب کوریڈور میں بھی نہیں جا سکتے. اطراف میں جو زری کا روم ہے ان کے اطراف میں کوریڈور, وہاں تک نہیں جا سکتے. کوریڈور کے بعد سب جگہ جا سکتے ہیں. جہاں امام دفن ہوئے ہیں وہ جگہ, وہ پوری جگہ, اور اس کے ساتھ جو اٹیچ میں کوریڈور ہوتے وہاں تک علماء منع کرتے کہ حیض والی عورت, نفاس والی عورت, جنابت والی عورت, مرد یہاں وہاں نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ باقی پورے حرم میں جا سکتے. تو ان کو دور سے زری کو سلام کرنا پڑے گا, دور سے ایسے اشارہ کر لے, وہ ٹچ بالکل اندر نہیں جا سکتے جہاں امام دفن ہوئے. وہ کمرے میں تو جا ہی نہیں سکتے, سوال ہی نہیں. مگر بی بی زینب ہے, معصومہ قوم ہے, حضرت عباس ہے, وہاں نہ جانا بہتر ہے, نہ جانا بہتر. تو کیوں نہ جانا بہتر, تو وہاں بھی کیوں جائے جبکہ بہتر ہے کہ نہ جاؤ. مگر 14 معصومین میں سے جو موجود ہے جن کا روزہ, وہاں تو وہ روم اور سائڈ کا کوریڈور میں منع کرتے علماء. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ باقی کے سوالات بھیج دینا, کیونکہ آج ہمارے پڑوسی میں کسی عورت کی 40ویں کی مجلس ہے تو فوراً جانے کا ہے. تو آج جاتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ سوالات مجھے بھیج دینا انشاءاللہ. پروردگار ہم جو علم حاصل کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. پروردگارہ ہمارے گھروں کو جنت بنانے کی ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار مصائب سے ہم نہ ڈرے, مصائب کا مقابلہ کر کے اپنے کو بہتر سے بہتر مومنہ بنائے تاکہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے. پروردگار ہمیں اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا کر. ہمارے بچے مظلوم ہیں, ہم کو کوالٹی ٹائم دینا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے. ہم ان کو کوالٹی ٹائم دیں, ہم صبر کر کے بچوں کی زندگی بہترین گزرے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, تمام مریضوں کو شفا عاجل و صحت عطا کر. پروردگار جو بے اولاد ہے واسطے جناب علی اصغر کو نیک صالح اولاد عطا کر. پروردگار جو شادی کی عمر پہنچ چکے شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ, جناب معصومہ قوم کا واسطہ, ان کے بہترین کفو عطا کر.
پروردگار امام زمانہ کا ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا ناصر مددگار شامل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدا حافظ، فی امان اللہ.